الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وقال الله تبارك وتعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ينشأها أول مرة وقال الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال صلى الله تعالى عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج وإلا فعليكم بالصوم
فإنه له وجاء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زور سے درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی عزیز بہنوں اور ماؤں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن عزیز کی چند آیات شریفہ اور اللہ کے آخری نبی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو مبارک حدیثوں کا سہارا لیا ہے. اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق بخشے، اور اللہ دوسروں تک پہنچانے کا درد ہمارے دلوں میں نصیب فرمائے. ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ رات بہت چھوٹی ہے، وقت زیادہ نہیں ہے، اس لیے خاموشی سے 1 گھنٹہ سننے کی ذرا کوشش کریں. تمہاری جو اپنی باتیں ہیں وہ بعد میں، کل شادی کا دن ہے، آپس میں ملاقات کر کے کر لینا، مگر جہاں اللہ اور نبی کی آواز بلند ہوتی ہے وہاں اپنی آوازیں کوئی بلند نہ کرے. مسلمانوں، یہ آپ کے گاؤں میں شادی خانہ آبادی کی تقریب ہے اور مبارک اس کا موسم ہے. میں دنیا کے 46 ملکوں میں جا کر آیا، تب جا کر میں نے آپ کا گاؤں دیکھا. یہ نام کا کوئی گاؤں بھی ہے مجھے آج پتا چلا. میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ کوئی والک ہے، میں آگے آیا تھا ادھر روڈ پر، آج معلوم ہوا کہ 3 والک. بعض دفعہ ہوتا ہے آدمی کہاں کہاں جاتا ہے اور پاؤں کے نیچے کیا چیز ہے وہ اس کو پتہ نہیں چلتا. بہرحال آج پہلا موقع ہے آپ کے گاؤں میں، اور رات بہت چھوٹی ہے. 5:30 بجے، کہیں کہیں 5:30 بجے سے پہلے جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، اس لیے لمبی بات کرنے کا موقع نہیں ہے. اس لیے مختصر سی مگر کام کی بات کہنے کے لیے آیا ہوں. اللہ میرے درد دل کو آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نکاح سنت ہے اور ساری مسلمانوں کو معلوم ہے، مگر مجھے نکاح پر بات کرنے سے پہلے اس وقت یہ بات کرنی ہے کہ مسلمانوں میں جو بگاڑ آ رہا ہے، مسلمان مردوں میں اور مسلمان عورتوں میں، اور مسلمانوں دھیان سے سنو، اتنا زیادہ بگاڑ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اب تھام لیا ہے کہ جو دھرتی کم تقریباً 7 برس سے شروع ہوئے ہیں، 2005 سے دھرتی کم شروع ہوئے. شاید آپ لوگ پیپر دھیان سے نہ پڑھتے ہوں، مگر میں روزانہ تقریباً 4 پیپر پڑھتا ہوں، تقریباً، اور اتوار کو 7 پیپر میرے یہاں تھے. میں دنیا کے حالات پر نظر رکھتا ہوں. میں ابھی عمرے میں تھا تو یہاں جتنے پیپر میرے باقی تھے میں نے پیپر بند نہیں کروائے، چالو ہی رکھے تھے. اب روزانہ اس کو پڑھنا چالو ہے میرا. آج میں نے 4 یا 5 دن پہلے کا گجرات سماچار، متر سندیش، دیویہ بھاسکر دیکھا. معلوم نہیں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا. اٹالی میں 4 دن پہلے دھرتی کم ہوا اٹالی میں، اور 6.7 کا ہوا. اور ان لوگوں کی سب سے بڑی ہسٹوریکل جگہ، جو عیسائیوں کی سب سے پرانی تاریخی عمارت، جیسے ہندوستان میں لال قلعہ ہے، جامع مسجد ہے، آگرے کا تاج محل ہے، ایسی ان کی سب سے پرانی اور قیمتی جو سونے اور جواہرات اس میں لٹکائے ہوئے تھے، مسلمانوں ایک زلزلے نے اس کو تارا تار کر دیا.
اور تقریباً 8 آدمی مارے گئے، بعض پیپروں میں 6 کا لکھا ہے۔ مگر یہ بات میں جو بھی شروع کر رہا ہوں یہ اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ مسلمانوں، عام طور پر انسان موت کے وقت تو اللہ کو یاد کرتا ہے، جب کسی کے گھر میں جنازہ اٹھتا ہو تب تو اللہ کو یاد کرتا ہے، مگر عام طور پر لوگ شادیوں میں اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے بات یہاں سے شروع کی، چاہے وہ بادشاہ کی شادی ہو یا فقیر کی شادی ہو، مالدار کی شادی ہو کہ غریب کی شادی ہو، عام طور پر لوگ شادی اور خوشی کے موقع پر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ میں آپ کو دوبارہ یاد دلاؤں گا، آپ یاد کرو، شادی کے موقع پر دلہا اپنے دوستوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ بھائی جلدی بولو اور زور سے بولو، بھولتا ہے کوئی؟ نہیں بھولتا۔ دلہن اپنی سہیلیوں کو نہیں بھولتی، ان کے ماں باپ، چاہے دلہا کے ماں باپ ہو یا دلہن کے ماں باپ، وہ کہیں جاب کرتے ہوں یا کھیتی باڑی کرتے ہوں تو پڑوس میں کھیت والا اگر ہندو بھائی ہے یا عیسائی بھائی ہے یا سکھ اور سردار ہے تو شادی میں ان کو بھی نہیں بھولیں گے، یاد کریں گے کہ بھائی ہم نے آپ لوگوں کے لیے ہندو ودھی کے طور پر کھانا پکایا ہے، آپ لوگ جو ہے ہمارے یہاں کھانے میں شریک، اور کرنا بھی چاہیے۔ ہمارا اسلام جو ہے نا مسلمانوں، اس کی چھاتی تو 46 کی ہے، ہر اچھے کام کو وہ قبول کرتا ہے، البتہ وہ ہر برے کام سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانو ہم تمام مسلمانوں کو اسلام اور اس کے تقاضے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، دلہا دلہن کے ماں باپ بھی کسی پہچان والے کو نہیں بھولتے، اپنے ساتھ بزنس کرتے ہیں ان کو بھی نہیں بھولتے، حتیٰ کہ دلہا دلہن کے ماموں چچا اپنی جتنی پہچان والے ہوں گے سب کو شادیوں پر اور خوشیوں پر یاد کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر میں شادی آ رہی ہے، آپ لوگ ہماری خوشی میں شریک ہو جاؤ۔ مسلمانوں ایک بات یاد رکھو، شادی میں، خوشی میں ہر آدمی کو اور ہر پرسن کو یاد کیا جاتا ہے، مگر لوگ بھول جاتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے نبی کو بھول جاتے ہیں۔ اور شادی جیسے خوشی کا موقع جو اللہ نے دیا ہے، آپ دیکھو ابھی جو کوسمبا پھاٹک کے اوپر ایکسیڈنٹ ہوا، وہ میں نے آ کر پرانے اخبار پڑھے یہاں کے، تو اس میں لکھا تھا اس میں 4 کی منگنیاں ہو گئی تھی اور 2 کی شادیاں بھی ہو گئی، منگنیاں ہو گئی تھی، اور ابھی یہ رمضان سے پہلے ان کی شادیاں ہونے والی تھی۔ ہمارے انکلیشور کے قریب کاشیا مانوا کے 9 نوجوان تھے جو کالج کرتے تھے اور سب کے سب شراب اور دارو پیے ہوئے تھے، اخبار پڑھا ہوگا آپ نے۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ وہ 4 کی شادیاں باقی تھی اور اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ بھائی ذرا زور سے بولو، آ گیا نہیں آ گیا؟ لے گئے اللہ آخرت کی طرف۔ یہ جو شادی کا موقع دیا ہے ہم لوگوں کو آج اس گاؤں میں، وہ اللہ نے دیا ہے، بولو بے شک، ہاں اللہ نے دیا ہے۔ دلہا اور دلہن زندہ ہے تو اللہ کے حکم سے زندہ ہے۔ دلہا اور دلہن کے ماں باپ کو خوشی کا موقع دیا تو اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، ورنہ کتنی اولادیں بچپن میں چلی جاتی، لوگ بارات لے کر جاتے ہیں، ابھی تو نکاح نہیں ہوا، راستے ہی میں موت ان کو سوار ہو جاتی۔ یہ اللہ کا احسان سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ خوشی کا بہترین موقع دیا ہے، اور اس خوشی کے موقع پر دلہا دلہن کے گھر والوں نے ایک دین کی مجلس بھی رکھی۔ یہ اور بڑی خوشی کا مقام ہے کہ چلو آدمی اس مبارک موقع پر اللہ کو نہ بھولے، مگر عام حالات میں جب شادی کا دن آتا ہے تو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اچھے اچھے نمازی لوگ نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں، شادی کے دن میں نماز تک بعض لوگ چھوڑ دیتے جو نمازوں کے پابند، تو جو کبھی کبھی پڑھتے ہیں ان کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جب نماز جیسی مقدس اور پاکیزہ عبادت چھوڑ دیتے ہیں تو روزانہ کی تلاوت کرتے ہوں، ذکر اللہ کرتے ہو، درود شریف پڑھتے ہوں، استغفار کرتے ہو، وہ کس طرح پڑھتے ہوں گے؟ آدمی خوشی میں ہو کہ غمی میں ہو، بھائی بولو بے شک اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے، اللہ کو تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ کوئی سیکنڈ اور کوئی سانس ایسا نہیں ہے مسلمانوں جو اللہ کے حکم کے بغیر چلتا ہو، ہمارا ہر سانس اللہ کے حکم پر چلتا ہے، بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ اس لیے آدمی کو ہر سانس میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ میں جو اس وقت آپ حضرات کو یہ بات بتلانے کے لیے آیا ہوں، مسلمانوں میں جو بگاڑ آیا ہے، بگاڑ، اس کی مین وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بات شروع کر رہا ہوں، دھیان سے سنو، کہ مسلمانوں کو بھی قرآن کا جو علم ہونا چاہیے اور حدیث پاک کا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے نام کیا پیغام دیا ہے، موت کیا ہے، موت کے بعد کیا ہوگا،
یہ ساری باتیں جو قرآن میں لکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، ان چیزوں سے مسلمان ٹوٹلی جائے۔ مسلمانوں، اگر آپ کو معلوم ہو نہ ہو، ہمارا ایک پیپر نکلتا ہے انکلیشور سے، آپ کے گاؤں میں بھی آتا ہے، مجھے ابھی دوست نے بتلایا، دین دنیا نام سے۔ اس وقت وہ دنیا کے 57 ملکوں میں جاتا ہے، 57 کنٹریز، دنیا کے 57 کنٹریز میں جاتا ہے، اور 1100 سے زیادہ، کان کھول کر سن لو، 1100 سے زیادہ ہندو برادر گجرات کے پڑھ رہے ہیں اس کو، باقاعدہ وہ ہمارے گاہک۔ اور یہ بات میں آپ کو اس لیے تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ جب وہ لوگ دین دنیا پڑھتے، غیر مسلم لوگ، ابھی پچھلے مہینے ہماری دین دنیا آفس پر 2 لیٹر آئے۔ ایک لیٹر سورت کے کالجین لڑکے نے لکھا، اس کا نام جے کمار تھا، جے کمار، اس نے ہم کو لیٹر لکھا۔ اور ایک لیٹر کاٹھیاوار سے آیا، امریلی سے، سننے جیسی بات ہے۔ اور پھر آپ اپنے اوپر افسوس کرو کہ غیر مسلم کس طرح ایمان کی طرف آ رہے ہیں، اور ہمیں ایمان دیا اللہ نے، مردوں کو، عورتوں کو، اور ہم ان کو ایمان کی کوئی پڑی نہیں، اس لیے کہ قرآن میں جو بات لکھی ہے وہ ہم کو معلوم ہی نہیں، ہم لوگ اتنے جاہل ہیں۔ یہ لوگ جب ان کے گھر دین دنیا جاتی ہے اور دین دنیا میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد قبر سے دوبارہ کس طرح زندہ کرے گا، اس کی جو قرآن میں دلیلیں دی ہے، جب وہ پڑھتے ہیں تو مسلمانوں وہ ایمان کی طرف راغب ہوتے۔ سنتوش کمار لکھتے ہیں امریلی سے کہ مولانا آپ کی دین دنیا ہمارے امریلی میں مسلمانوں کے یہاں آتی تھی۔ انہوں نے لکھا کہ میں آنندی بین پٹیل کے زمانے میں ضلع شکشن ادھیکاری تھا، سنتوش کمار لکھتے ہیں، اور میں ابھی ریٹائرڈ ہونے کو 3 برس ہوئے، ابھی 1 سال پورا ہوا تھا کہ ایک مسلمان نے کہا کہ آپ ریٹائرڈ ہوئے ہیں، یہ کتاب پڑھو آپ، تو ہر مہینے وہ آپ کی مجھے کتاب دیتے تھے، کہ میں نے 1.5 سال تک پڑھی، 1.5 سال تک۔ ایک دن آپ نے مضمون میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ کس طرح زندہ کرے گا، آپ نے جو دلیلیں لکھی تھی، فرمایا یہی چیز ہمارے پورے گھر کو ایمان لانے کا ذریعہ بن گیا۔ 3 آدمی ہیں گھر میں، سنتوش بھائی، سنتوک با، اور لڑکا ہے منیش کمار، ایک ہی لڑکا ہے، بہت ایجوکیٹڈ، 2 لاکھ روپے اس کی تنخواہ خط میں لکھا ہوا ہے، ابھی دین دنیا میں چھپے گا آئندہ مہینے، تو آپ لوگ پڑھ لینا، وہ پورا لیٹر ہم نے چھاپا ہے کہ بھائی دے دو تاکہ مسلمانوں کو احساس۔ انہوں نے کہا کہ میں ایمان لایا، میں نے بیوی کو سمجھایا اور بیٹے کو سمجھایا، ہم کو اللہ نے ایک ہی بیٹا دیا ہے، ہم نے تینوں کے تینوں نے ایمان قبول کر لیا۔ جے کمار یہاں سورت ایک مسلمانوں کیمیکل انجینئر کا بیٹا ہے، ابھی پچھلا جمعہ میں پڑھانے گیا تھا سورت چوک بازار جامع مسجد میں، اس نے جمعے کی نماز میرے پیچھے پڑھی، میں اس کو جانتا نہیں تھا، میں نے کبھی اس کو ہاتھ سے دین دنیا نہیں دی۔ ایک ریاض کر کے ایک لڑکا، اس کے گھر دین دنیا جاتی ہے، تو وہ کالج میں اس کے ساتھ تھے، کہنے لگا کہ جی یہ تم دیکھو اسلام کو کیا چیز ہے، ذرا دھیان سے پڑھو۔ مسلمانوں، اللہ کا شکر ہے وہ لڑکا ایمان میں داخل ہو گیا۔ یہ کیوں؟ انہوں نے وہ دلیل پڑھی جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور وہ چیز میں آپ کو پہلے سمجھا رہا ہوا ہے، پھر آپ کو سمجھنا ہے کہ مسلمانوں میں بگاڑ کیوں آ رہا ہے۔ آج مسلمانوں میں فیشنیں آ گئی، گھروں میں ٹیلی ویژن آ گئے، پیسے آ رہے ہیں تو لوگ ٹیلی ویژن لا رہے ہیں۔ بھائی پیسے آ رہے ہیں تو اب نٹراج کی، اگر آپ جو ہے چکی آٹا پیسنے کا مشین لاؤ تو علماء آپ کو منع نہیں کریں گے۔ بھائی زور سے بولو، منع کریں گے آپ کو؟ بھائی زور سے بولو نا، منع کریں گے؟ جو حلال ہے وہ حلال ہے، جس سے اخلاق بگڑتے ہیں، لوگ زنا کاریوں پر اترتے ہیں، شراب پیتے ہیں۔ یہ جو 9 لڑکے مر گئے نا، کل 11 تھے، 9 کے 9 کالجین لڑکے تھے اور سب نے شراب پی تھی۔ کالج میں کیوں لڑکے شراب پیتے ہیں؟ آپ ہمارے دارالعلوم میں آؤ، ایک چکر لگاؤ، کوئی ایک طالب علم بتلا دو مدرسے میں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ جو کبھی دارو یا شراب پیتا ہو۔ بھائی ذرا زور سے جواب تو، کبھی سنا ہے آپ نے؟ یہ آپ کو دونوں تعلیم کا فرق معلوم بھی ہونا چاہیے، تعلیم دنیا کی ہو کہ دین کی ہو، دونوں لینا چاہیے۔ ایجوکیشن جائز ہے، حلال ہے، حرام نہیں، مگر سوال اس کا ہے کہ مسلمان اگر جو اولاد کو دینی تعلیم سے محروم رکھے گا، پھر یہ اولاد شراب پر چڑھے گی، چرس اور گانجے پیے گی، ماں باپ کی نافرمانیاں کریں گے، ماں باپ کو پوچھے بغیر شادیاں کریں گے، غیر مسلم ایمان تک چھوڑ دیتی ہماری اولاد، ایمان تک چھوڑ دیتی۔ احمد آباد کالج کی 40 کے قریب لڑکیوں نے
جنہوں نے مجھے کہا، ذمہ داروں نے وہاں کے کچھ زیادہ کہا ہوگا، انداز سے کہا، انہوں نے 40 لڑکیوں کا رپورٹ دیا جنہوں نے گزشتہ سال ایمان چھوڑ دیا۔ ہمارے دیوا گاؤں کی بات کرتا ہوں، بھروچ ضلع میں سائنس میں 12th میں فرسٹ نمبر پر آنے والی، اور پیپر میں اس کا نام آیا، اس نے ایمان چھوڑ دیا۔ کیوں؟ ان کے ماں باپ نے انگلش میڈیم تو پڑھایا، مگر مسلمانوں ان بچوں کو دینی تعلیم بالکل زیرو، کبھی مدرسہ بتلایا ہی نہیں ان کو۔ اب یہ اولادیں دنیاوی تعلیم تو لیتی ہے، مگر وہ تعلیم جس سے خدا کا خوف پیدا ہو، انسان گناہوں سے بچے، بھائی بولو نا، ضروری ہے کہ نہیں؟ اور وہ دینی تعلیم اس سے ٹوٹلی کوڑا رکھا ہے ان اولادوں کو۔ تو یہ اولادیں آج سے یہ سمجھتی کہ بنگلے ہیں، خوبصورت گاڑیاں ہیں، ایئر کنڈیشن ہے۔ جن کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ان کو جا کے پوچھو کہ ایئر کنڈیشن گاڑیاں جنت ہے؟ جن کے بنگلے ٹوٹتے ہیں زلزلوں میں، جاؤ جاپان والوں کو پوچھ کے آؤ، 1.5 لاکھ انسانوں کا کچومر کر دیا اللہ نے۔ بھائی بولو نے کیا کہ نہیں کیا؟ 200 منزلہ عمارت ایک انسان بچا نہیں ہے جب زلزلہ آیا جاپان میں، 1.5 سال تو ہوا، 1.5 لاکھ انسانوں کو اللہ نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور وہ جاپان جس کو اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی پر گھمنڈ تھا، مسلمانوں اللہ نے اس کی کمر توڑ دی۔ ہزاروں گاؤں اور سینکڑوں شہر خدا نے نام سے مٹا دی۔ کیوں؟ جاپان امریکہ اور یورپ کے بعد سب سے زیادہ گناہوں میں نمبر 1 پر۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے مسلمانوں، دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بہت ضروری ہے، اور دینی تعلیم تو اتنا ڈیپ میں لینے کی ضرورت ہے تاکہ آدمی ایمان نہ چھوڑنے پائے۔ یہ بنگلوں کے خوبصورت کلر دیکھ کر آدمی ایمان نہ چھوڑے، یہ تو فانی دنیا ہے، یہ کلر کتنے دن تک؟ 2 سال کے بعد اس مکان کو دیکھنا آپ، 1 سال کے بعد آپ کی نئی گاڑی کا کلر دیکھیے آپ، جن گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ان گاڑیوں کو جا کے دیکھیے آپ، یہ جنت ہے؟ گھروں میں جتنی مشینریاں آئی ہے، ذرا سا اس کا کرنٹ لگا اور ایک جھٹکے میں انسان مر جاتا ہے، یہ جنت ہے؟ یہ تو اللہ کی نعمتیں ہیں، شکر ادا کرنا چاہیے، مگر اس پر اترانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مسلمان سائنس کے زمانے میں آئے اور انہوں نے لائٹیں دیکھی، لاؤڈ سپیکر دیکھا، ایئر کنڈیشن دیکھے، پنکھے دیکھے، گاڑیاں دیکھی، ایروپلین میں بیٹھنا دیکھا، تو لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم جنت میں آ گئے۔ ایئرپورٹوں پر لوگوں کو کتنی کتنی پریشانیاں ہوتی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ سفر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے السفر قطعۃ من النیران، سفر تو عذاب اور مصیبتوں کا ایک ٹکڑا ہے۔ گھر پر جو آدمی کو راحت ملتی ہے، بولو بھائی سفر میں مل سکتی ہے؟ گھر پر آپ روزانہ غسل کرتے ہیں، آپ فلائٹ میں بیٹھے ہیں، آپ کو غسل کرنے دیں گے وہ پلین میں؟ غسل کا کوئی انتظام ہی نہیں۔ آپ گھر میں آپ کے پاس کرسی ماشاءاللہ ہے، پلین میں اتنی سکڑی ہوئی کرسی آپ کو ملے۔ جو راحتیں آدمی کو گھر پر ہے وہ سفر میں نہیں مل سکتی۔ میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، آج ہم مسلمانوں میں دینی تعلیم کی کمی ہے، اس لیے وہی خیالات ہمارے ہو گئے جو غیر مسلموں کے۔ اس دنیا کو مسلمان، بعض مسلمان کیا اکثر مسلمان جنت سمجھ بیٹھے۔ یہ خیالت تو محالت تو جنو، یہ پاگل پنے کے سوا کچھ نہیں۔ اب سنو، میں جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ماں بہنیں بھی دھیان سے سنیں اور آپ بھی دھیان سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے، ابو جہل آیا اور وہ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، یہ میں ایک مرے ہوئے جانور کی ہڈی لایا ہوں۔ ایک جانور مرا تھا، اس کی ہڈی اٹھائی اس نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا ابو جہل کہ نبی یہ جانور مر گیا، اس کی ہڈیاں چور چور ہو گئی۔ اب آپ کہہ رہے ہو کہ قیامت کا دن آنے والا ہے اور اللہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا، اب یہ جانور تو مر گیا، اس کا گوشت مٹی بن گیا، اب یہ ہڈی بھی چور چور ہو جائے گی اور یہ بھی مٹی بن جائے گی، اب اس میں دوبارہ کون جان ڈالے گا؟ یہ سوال ابو جہل نے کیا۔ بھائی زور سے بولو، کس سے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن میں 22واں پارہ سورہ یاسین شریف میں آیت نازل ہوئی۔ ہم لوگ سورہ یاسین شریف تو پڑھتے ہیں مگر کچھ خبر نہیں کہ اندر کیا لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے،
قال من يحيي العظام وهي رميم. ابو جہل کہنے لگا اے نبی اس مری ہوئی ہڈی میں دوبارہ کون جان ڈالے گا؟ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. دھیان دو اللہ تعالیٰ جواب کیا دے رہے ابو جہل کو اور قیامت تک آنے والے ان انسانوں کو جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان اور یقین نہیں رکھتے. اللہ فرما رہے نبی آپ ان کو بتلا دو تمہاری مری ہوئی ہڈیوں میں دوبارہ وہی جان ڈالے گا. زور سے بولو بے شک جو تمہاری ماں کے پیٹ میں پہلی بار وہی جان ڈال چکا. بھائی بولو نے ڈالے گا کہ نہیں ڈالے گا؟ قرآن میں فرمایا گیا کہ 4 مہینے میں ماں کے پیٹ میں انسان کا بدن تیار ہوتا ہے. بخاری شریف میں پوری تفصیل ہے کہ 3 چلے یعنی 4 مہینے انسان ماں کے پیٹ میں پورا تیار ہوتا ہے, بدن تیار ہوتا ہے. اور جہاں 5واں مہینہ شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالی شانہ اس بچے کے بدن میں جان ڈالتے ہیں. گویا وہ مرا ہوا انسان تھا ماں کے پیٹ میں 4 مہینے تک. اللہ تعالیٰ فرما رہے پہلی بار 5ویں مہینے میں ہم فرشتے کے ذریعے جان ڈالتے ہیں. تو قرآن میں جواب دیا گیا اے میرے بندے انسان تو یہ پوچھتا ہے کہ دوبارہ قبرستان سے کون زندہ کرے گا, تو تو میرے سوال کا جواب دے دے. اللہ پوچھ رہا کہ پہلی بار تیری ماں کے پیٹ میں تیرے بدن میں کوئی جان نہیں تھی, تو پہلے سوال کا ہمارا جواب دے دے کہ پہلی بار ان مری ہوئی ہڈیوں میں جان کس نے ڈالی؟ بھائی زور سے بولو کس نے ڈالی؟ اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے 5ویں مہینے بچے کے پیٹ میں بچے کے مری ہوئی ہڈیوں میں اللہ نے پہلی بار جان ڈالی تھی. تو جو پہلی بار جان ڈال چکا ہے بولو زور سے بے شک قیامت کے دن قبر کی مری ہوئی ہڈیوں میں وہی دوبارہ جان ڈالے. ایسا بیان مسلمانوں قرآن میں کتنی جگہ آیا. ایک دوسری دلیل قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں, دھیان سے سنو, کہ دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان بیواؤں کو پالتا ہے, یتیموں کو پالتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مسلمان نے بیوہ عورت کی شادی کرا دی تاکہ وہ گناہ کی طرف نہ جائے, یا بیوہ عورت کا خرچہ اٹھا لیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیاں مبارک ساتھ کر کے فرمایا کہ دونوں انگلیاں مبارک جیسے ساتھ ساتھ ہے, بیواؤں کی شادی کرانے والا اور بیواؤں کو پالنے والا ہم دونوں جنت میں ساتھ ساتھ ہیں. اور یتیموں کے بارے میں ارشاد فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ جس نے یتیم بچے یا بچی کے سر پر صرف ہاتھ پھرا لیا, دھیان سے سنو بھائی زور سے بولو, کیا پھرایا؟ صرف ہاتھ پھرایا. ہاتھ پھرانا تو کتنا آسان ہے, ایسے ہاتھ پھرا دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو ہاتھ پھرانے والے کے لیے اس یتیم بچے یا بچی کے سر پر جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر نیکیاں لکھی جائے گی اور ان بالوں کے برابر اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا, صرف یتیم کے سر پر ہاتھ پھرانے. اور دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دسترخوان پر کوئی یتیم بچہ بیٹھ جائے اللہ کی قسم اس دن اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا. اتنا اونچا مقام ہے جس گھر میں یتیم بچہ کھا رہا ہو. بعض لوگ اتنی بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں مسلمانوں کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ ان نیکیوں کا بدلہ نہیں دے سکتا. ارے بادشاہ کے خزانے, ساری دنیا کے بادشاہ کے خزانے بھی مسلمان کی نیکیوں کا بدلہ نہیں دے سکتے. اتنی بڑی بڑی نیکیاں لوگ کرتے ہیں. اور بعض انسان ایسے ہیں جو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں, اور ایسے گناہ کرتے ہیں, دھیان سے سنو, قرآن میں ہے کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس بڑے سے بڑے گنہگار کو پوری کی پوری سزا بھی نہیں دے سکتا. دیکھو بہت کام کی بات بتلا رہا ہوں اور قرآن پاک کی بات, قرآن اور حدیث سے ہٹنے کی کوشش نہیں کروں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے کہ انسان ہے, اس کو
गोली चलाना आता है, बंदूक चलाना आता है, रिवॉल्वर चलाना जानता है। किसी ने उसको कहा कि मैं तुझे 10 लाख रुपए देता हूं, फला आदमी को गोली से उड़ा, उसने उड़ा दिया। या उसकी खुद की दुश्मनी है, उसने उसको उड़ा दिया, एक को मारा, दूसरे को मारा, तीसरे को मारा। जितने लुटेरे हैं और आजकल जो लूटमार करने आते हैं, अब वो डंडे लेकर नहीं आते, अब वो रिवॉल्वर लेकर आते। घर वाले अगर जो है दादागिरी करते हैं, चोरी नहीं करने देते तो उनको उड़ा देते। अभी मैं बिलाड़ गया था, तो जिस घर में ठहरा था मुसलमानों, उस घर में चोरों ने चोरी भी की और दोनों मियां बीवी ने शोर मचाया, तो दोनों को बिस्तर भी पे सुला दिया, दोनों शहीद हो गए, रिवॉल्वर लेकर आए। एक तो चोरी करना और बेकसूर इंसानों को दो को कत्ल किया। अल्लाह ताला कुरान में आयत उतार रहे हैं कि मुसलमानों, दुनिया में बाज इंसान इतने बड़े बड़े गुनाह करते हैं कि दुनिया का कोई बादशाह भी उनकी गुनाहों की पूरी सजा नहीं दे सकता, उसमें ताकत ही नहीं। इसीलिए अल्लाह ने कयामत रखी है ताकि खुदा उस जालिम को दोबारा पैदा करे कयामत के दिन, और अल्लाह ताला शान उस जालिम से पूरा बदला ले। अगर उसने हजारों इंसानों को कत्ल किया है, जोर से बोलो बेशक अल्लाह ही उसकी पूरी सजा दे सकता। चलो, वो दुनिया में पकड़ा गया, उसने 2 आदमी को कत्ल किया। लोकल कोर्ट में केस चला, कोर्ट ने हुक्म सुनाया कि इसको फांसी होगी। वो छूटने के लिए हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने भी फैसला दे दिया कि छूट नहीं सकता। वो सुप्रीम में गया, सुप्रीम ने तो तारीख दिए बगैर उसको लटका दिया फांसी पर और मार दिया। फिर भी अल्लाह ताला कुरान में पूछ रहे हैं, ए दुनिया के बादशाह हो, जिसको तुमने फांसी पर लटकाया है उसने तो मेरे 2 बंदों की जान मारी। वालक के मुसलमानों जरा जोर से बोलो भाई, 2 की मारी थी, नहीं मारी जान? भाई जोर से बोलो ना। आप लोग शादी के दिन के लिए बैठे हो, कोई मय्यत तो नहीं हुआ है, ऐसे बैठे हो जैसे कब्रिस्तान में बैठे हो। भाई जोर से बोलो, 2 आदमी को मारा था ना। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए दुनिया के बादशाह हो, जब तुम उसको सजा देने पर आए तो उसकी एक जान मारी, उसने जो दूसरी जान मारी थी उसकी सजा कौन देगा? भाई एक बार तो जवाब दो, कोई दुनिया में उसको पूरी की पूरी सजा दे सकता है? भाई बोलो, दे सकता है? आप नहीं बोलोगे तो यही बोलता रहूंगा, बोलो दे सकता है कोई? जब उसने 2 जान मारी थी और उसकी एक जान है, बादशाह ने पकड़कर उसकी एक सजा दी, उसने जो दूसरी जान मारी थी उसकी सजा कौन देगा? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, उस जालिम को अल्लाह ही दे सकता है, अल्लाह के सिवा दूसरा कोई नहीं दे सकता। इसीलिए कयामत को रखा है। भाई बोलो ने, बेशक रखी है, नहीं रखी। अब उस कयामत के भनकारे बज रहे दुनिया में, कान खोल कर सुन लो। मुसलमान इतना जाहिल है कि दुनिया की कौमों को तुम क्या बतलाओ। हिंदू लोग मुझे लेटर्स लिखते हैं, कभी आपको तौफीक हो जाए तो अंकलेश्वराव मैं आपको उनके लेटर्स बतलाऊं। वो लोग लिखते हैं कि मौलाना आप जो इस्लाम के जरिए से लिख रहे हैं, एक एक बात आपकी सच्ची साबित हो रही। मैं जो कयामत की निशानियों पर लिखता हूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और सही हदीस है, फरमाया इज़ा कसरतिल किज़्ब, जब दुनिया में झूठ बोलना बहुत आम हो जाए, लोग इतना झूठ बोले कि अल्लाह से डरे ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2 वल खम्रु, और जब शराब आम हो जाए, दारू। नंबर 3 वल मैसिरु, और जब जुआ और जुगार आम हो जाए। वल ज़िना, और जब ज़िनाकारी आम हो जाए, यानी इतनी आम हो जाए कि लोगों को ज़िनाकारी के सिवा दूसरी कोई चीज समझ ही न पड़े। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके बाद क्या होगा? फबादहा सनवातुज़ ज़लाज़िल, उसके बाद जलजले और धरतीकंप की लाइनें कयामत तक चालू हो जाएगी। भाई एक बार तो कसम खाने के लिए बोलो, अब धरतीकंप चालू हो गए कि नहीं हो गए? बोलो ना भाई। 2007 से अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, मैं अपनी डायरी में नोट कर रहा हूं, एक महीने में 300, 400 धरतीकंप। मैं अभी उम्रे में से आया ना, तो मैंने पढ़ा, एक तो इटाली में हुआ 6.7 का, और उससे अगले दिन यहाँ कचभुज में हुआ 4 झटके, 2.2 के, 2.1 के, कचभुज में 4 झटके हुए। हम लोग मदीने पास पहुंचे तो वहां पाकिस्तान के भी होटल में पहुंचे थे कि पाकिस्तान के न्यूज चल रहे थे, तो मैं जरा देखा, बैठकर थके हुए थे। मुसलमानों, नीचे लिखा था 14 तारीख को कि अमेरिका में 2 शदीद जलजले हुए और काफी लोग मारे गए। अभी उसकी इत्तिला नहीं मिली है कि कितने आदमी मारे। ये 14 तारीख 2007 से धरतीकंप चालू है, और मैं 2007 से मुसलमानों को कह रहा हूं कि मुसलमानों,
دھرتی کم وہ جو قیامت کے الارام ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس دنیا کو سمیٹنے والا ایک جھٹکے میں ختم کر دے گا. کبھی پلین میں بیٹھو یا اوپر جاؤ کسی 10ویں 15ویں مالے پر یا مسجد کے اونچے مینارے پر چڑھو آپ, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ مکانات کتنے چھوٹے چھوٹے ہماری اور آپ کی آنکھوں میں لگتے ہیں. پلین 100 میٹر یا اوپر جاتا ہے تو نیچے کسی شہر میں ٹرین چلتی ہے نا, تو ایسا لگتا ہے اوپر سے جیسے کوئی سانپ دوڑ رہا ہو, چھوٹا سا سانپ کی طرح دوڑتا ہوا دکھتا ہے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ, ہم انسان ہیں, ہم اوپر سے نیچے کی عمارتیں اور گاڑیوں کو دیکھتے ہیں تو سانپ کی طرح نظر آتے ہیں, تو اللہ تو کائنات کا مالک ہے, تو جب ساری دنیا کو اوپر سے دیکھتا ہوگا تو دنیا تجھے کتنی بیکار نظر آتی ہے. بھائی بولو نا, ہے کہ نہیں ہے؟ اوپر سے ہی وہ حملہ کریں گے. جب قیامت کے دن حملہ ہوگا اوپر سے ہی ہوگا, اور وہ حملہ اتنا ڈینجرلیس ہوگا کہ مسلمانوں, قرآن میں بتلایا کہ مسلمانوں تمہاری آنکھ کے پلکارے میں جتنی دیر لگتی مجھے قیامت لانے میں اتنی دیر نہیں لگے. وما امر الساعة الا كلمح البصر, قرآن میں ہے الا كلمح البصر, آنکھ کا پلکارا کتنی دیر. اللہ نے عزت کی قسم کھا کے فرمایا مجھے آنکھ کے پلکارے کا بھی ٹائم کی ضرورت نہیں, آج تو 7 آسمان اور 7 زمین ختم ہو جائے. دیکھ لو جھوٹ کتنا عام ہو گیا. کسی مسلمان کو فون پر بات کرتے دیکھو, آپ کو پتا وہ ہوگا دور اور بتلائے گا کہ قریب ہے کامرے چوکڑی پہنچ گیا ہوں مگر ٹریفک بہت ہے, حالانکہ کامرے چوکڑی پہنچا ہی نہیں. لوگ جھوٹ بولتے. قرآن پاک میں ہے اللہ کی لعنت اس شخص پر جو جھوٹ بولتا, اللہ کی نظر سے آدمی گر جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولو میران, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تو دیکھو مسلمانوں, فرمایا مسلمانوں مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو, مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کو گناہ بتلایا. اور آج ہم لوگ بات بات میں جھوٹ بولتے تھے. حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب جھوٹ عام ہو جائے, نمبر 1 جب شراب عام ہو جائے, دارو کتنا عام ہو گیا معلوم ہے؟ رمضان سے پہلے شعبان میں آپ نے پیپر پڑھے تھے, میں گزشتہ سال وہ والک آیا تھا, یہ قصہ میں نے وہاں بیان کیا تھا کیونکہ 2-4 ہی دن ہوئے تھے. سورت شہر میں ٹاپ لیول کے 10 ڈاکٹر ایک ہی مجلس میں دارو پیتے پکڑا, ایک ہی مجلس, سورت کے ٹاپ لیول کے ڈاکٹر. اور ایک تو بائی پاس سرجری کرنے والا. میرے ساتھ ایک دن وہ سمو لگن میں بیٹھے ہوئے, انہوں نے مجھے اپنا کارڈ بھی دیا اور میں نے ان کو اپنا نمبر بھی دیا. ایک ساتھ ہم لوگ سمو لگن میں جمع ہوئے تو میں نے ان کا پیپر میں نام پڑھا, تو میں نے دوستوں سے کہا, میں نے کہا دیکھو یہ بائی پاس سرجری کرنے والا آدمی, ہارٹ اسپیشلسٹ, اور اس کا حال دیکھو, یہ شراب پیتا. مسلمانوں دین کی تعلیم دنیا کے ساتھ نہیں ہوگی نا, آدمی گناہ سے بچ ہی نہیں سکتا. بھائی بولو نے بے شک ہے کہ نہیں؟ ہاں, یہ یاد رکھو آپ. اس لیے میں تو کہتا ہوں انصاف کی بات, دنیا کی تعلیم بھی لو مگر ساتھ ساتھ دینی تعلیم بہت ضروری ہے, ورنہ اولاد ہاتھوں سے نکل جائے. شراب دیکھو جب ڈاکٹر لوگ پیتے ہیں تو مسلمانوں یہ جاہل طبقہ کتنا پیتا ہوگا جو دنیا کی تعلیم سے بھی خالی. نمبر 3 جب جوا اور جگار عام ہو جائے. کتنا عام ہو گیا معلوم ہے؟ یہ IPL کی جتنی میچز کھیلی جا رہی ہے اس میں یہ شہروں میں جا کے دیکھو, ان کے ماں باپ ہم کو کہتے مولانا ہم لوگ دیندار اور ہماری اولادیں, ہم نے دین نہیں پڑھایا, تو یہ ایک ایک بال پر 500 1000 روپے جوا کھیلتے ہیں, ایک ایک بال پر. مسلمانوں کی اولاد, تو غیر لوگ کتنا جوا کھیلتے ہیں. رمضان میں ایک ملک میں بیٹھ کر انٹرنیٹ پر یہاں کے اخبار پڑھ رہا, آخری اشرا تھا, میں نے پڑھا کہ واپی سے چھاپی تک جتنے ضلع ہیں ادھر لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں اور بعض مسلمان بعض ہندو بھائیوں کے ساتھ کھیتوں میں جگار کھیل رہے ہیں. وہ تو میں نے پیپر میں وہاں پڑھا انٹرنیٹ پر, مگر یہاں آ کر میں نے تحقیق کی تو 2 جگہ کی پکی رپورٹ مجھے بتلائی گئی کہ بالکل سچی بات ہے, فلاں لوگ پکڑا ہے. رمضان میں ادھر لوگ عشاء اور تراویح پڑھ رہے ہیں اور بعض مسلمان جوا. اس سے آپ انداز لگا لو کہ وہ مسلمان رمضان کے بعد کتنا جوا کھیلتے ہیں. آپ کو میں احساس دلا رہا ہوں, میں کسی کی برائی بیان کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں آپ کو ایگزامپلس دے رہا ہوں. قیامت کو آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی تھی وہ سچی نہیں. جھوٹ, شراب, جوا. اور نمبر 4 پر فرمایا جب زنا کاری عام ہو جائے. زنا کاری کتنی عام ہو گئی مسلمانوں, لوگ ہم کو کہتے ہیں مولانا آپ تو ہوٹلوں کی اور بازاروں کی بات کرتے ہیں, لوگ قبرستانوں میں زنا کرتے ہیں. چاہے کوئی غیر ہوگا
ناستک ہوگا، میں جانتا ہوں، کوئی مومن تو کر ہی نہیں سکتا، مگر مسلمانوں جو بھی کرنے والا ہو آخر انسان تو ہے. کوئی ایسے قبرستان میں ہوگا جو بنجر پڑا ہو. بنجر قبرستان ہوتے ہیں جس کی دیواریں نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، تو ان علاقوں میں لوگ شراب بھی گالتے ہیں، جو قبرستانوں میں زنا کاریاں بھی کرتے ہوں گے. ایسا کوئی قصہ ہوگا تو لوگ ہم کو سناتے ہیں کہ مولانا لوگ قبرستانوں میں زنا کرتے ہیں، جو رونے کی جگہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں گنوائی، کان کھول کر سن لو: جھوٹ، شراب، جوا اور زنا کاری. اور زنا کاری کتنی عام ہو گئی، ٹیلی ویژن نے اس میں سب سے پہلے قدم پر اس نے جو ہے رول ادا کیا، زنا کاریاں کرا. آج کل جو اس پر سیریلیں آ رہی، سیریل ہیں، اس میں بتلایا جاتا ہے کہ غیر مسلم لڑکا مسلم لڑکی سے پیار کرتا ہے، اس کے بعد معاملہ کورٹ میں جاتا ہے، پھر وہ دونوں راضی نہیں ہوتے تو اس کا بھائی یا کوئی بھی جو ہے اس کے گھر والے دونوں کو شوٹ کر دیتے. اب یہ بچے یہ دیکھتے ہیں، پھر یہی دھندے جو ہے باہر کرتے ہیں، یہی دھندے کرتے ہیں. اور لوگ یوں سمجھتے ہیں پیسہ آیا تو ٹیلی ویژن. بھائی ٹیلی ویژن تو ہم لوگ بھی خرید سکتے ہیں، آپ میں ہزاروں لوگ، مگر بہت لوگ جو اللہ سے ڈرتے وہ ٹیلی ویژن نہیں لاتے. گاڑی لاؤ، اگر آپ کو سفر کی ضرورت ہے گاڑی استعمال کرو، یہ تو حلال چیز ہے. مگر جو حرام ہے وہ قیامت تک حرام ہے. علماء نے لکھا ہے جو شراب کا حکم ہے، شراب کا، وہی حکم جو ہے مسلمانوں اس کا ٹیلی ویژن کا. شراب کے بارے میں فرمایا جب آدمی شراب پیتا ہے تو پاگل ہو جاتا ہے. ٹیلی ویژن جو دیکھتا ہے نا وہ بھی پاگل ہو جاتا ہے. شراب پینے والا یہ نہیں دیکھتا کہ میں کس سے زنا کاری کر رہا ہوں، میری بہن ہے، میری خالہ ہے، کون ہے، اس کو کچھ پتا ہے. ابھی میں نے دلی سے ایک اخبار نکلتا ہے، ہندی میں، اردو میں، سب میں نکلتا ہے، سہارا نیوز. اب تو روز یہاں بائی فلائٹ سورت آ جاتا ہے. تو ایک دن میں نے اس میں پڑھا کہ لکھنؤ میں ایک 17 سال کے لڑکے نے شراب پی کر کالج اسکول سے آیا تھا، اس نے اپنی سگی ماں کے ساتھ ریپ کیا. نام کے ساتھ لکھا تھا لکھنؤ شہر. کیوں؟ اس کو بھان اور تمیز نہیں رہی کہ میری ماں، کیونکہ شراب پیا ہوا. ٹیلی ویژن پر بیٹھنے والی اولادوں کو بھی کوئی بھان نہیں، کوئی تمیز نہیں، وہ یہی سیکھتے ہیں کہ کہاں موقع مل جائے اور ہم زنا کاریاں کریں. مسلمانوں معلوم ہے آپ کو قرآن کا علم؟ قرآن میں زنا کاری کے بارے میں کیا فرمایا مسلمانوں زنا کاری کو تو سوچو ہی مت، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا. زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اور آج سب نے اپنی اولادوں کو زنا کے قریب چھوڑ دیا. ایک تو دینی تعلیم میں پاور نہیں یاد رکھتے کہ بھائی بچوں کو دینی تعلیم ہی سے سیدھے رہیں گے، اس میں بھی کمزوری. نمبر 2، گھروں میں ٹیلی ویژن لائے، لوگ ننگی ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں. فورن کی جو US امریکہ کی فلمیں، حتیٰ کہ بعض لوگ چپکے مسلمانوں میں بھی بلو فلمیں دیکھتے ہیں. ابھی سورت میں ایک فیملی پکڑائی، وہ پیپر میں تھا. میں تو تحقیق کرتا ہوں جہاں جاتا ہوں کہ بھائی یہ پیپر، کیونکہ بعض دفعہ پیپر والے بھی بہت اڑاتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور بات سچی نکلی. یہ کتنی بری بات. اور اس پر زیادہ سے زیادہ جو تعلیم دی جاتی ہے ٹیلی ویژن پر، وہ زنا کاریاں کرنی. کوئی برائی ایسی نہیں ہے، شراب پینا، جوا کھیلنا، سب اسے ہی بتلایا جاتا ہے. وہ برائیوں کی جڑ ہے. اس لیے مسلمانوں، میں صرف نہیں کہتا ہوں، غیر مسلم لوگوں نے ٹیلی ویژن کے خلاف لکھا. ابھی سندیش پیپر میں بلسار کا قصہ آیا تھا، یہ آپ کو نصیحت کے طور پر کہتا ہوں. سندیش پیپر والے نے لکھا تھا کہ آج کل کی اولادیں ماں باپ کو پوچھے بغیر بھاگ رہے اور شادیاں کر رہے. اس پر ایک آرٹیکل دیا تھا بہت لمبا چوڑا. تو اس نے ہیڈنگ کیا دیا تھا؟ آپ لوگ گجراتی تو سمجھتے ہو نا، بنگالی تو نہیں ہو نا. گجراتی میں ہیڈنگ دیا تھا: નાગી અને ઉઘાડી ફિલ્મો, નાગી અને ઉઘાડી ફિલ્મો અને ઢોંગ ધરા વગરની સિરિયલો નો અંજામ. یہ ہیڈنگ دیا تھا. یعنی غیر مسلم لوگ سمجھتے ہیں کہ فلمیں ننگی ہیں. سندیش پیپر والا کون سا مسلمان ہے؟ اور نیچے اور لکھا تھا: ڈھونگ دھرا وگرنی اگاڑی فلموں، ڈھونگ دھرا وگرنی سیریلوں. کوئی تمیز نہیں. مسلمانوں اخلاق، اچھی تعلیم، بولو بے شک وہ تو اللہ نے اسلام ہی میں رکھی. اولادوں کو دیندار رکھو گے نا مسلمانوں، اور وہ دینی تعلیم ہی سے ہوگا. دنیاوی تعلیم آپ بچے کو ڈاکٹر بناؤ، بہت اچھی بات ہے. انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، لیکچرر بناؤ، بہت خوشی کی بات ہے. ابھی ہم پیدل جا رہے تھے، ہمارے ساتھ کوئی پروفیسر صاحب تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں وہاں کٹھور میں پڑھاتا ہوں. ان کے والد سورت ساؤتھ گجرات یونیورسٹی میں.
ابھی میں جھارکھنڈ گیا تھا. جھارکھنڈ مسلمانوں آپ جو یہ مجمع ہے نا 150 آدمی بھی نہیں اس میں. جھارکھنڈ میں مسلمان بہت زیادہ ہے. اس کی ویڈیو کیسٹ آئی, بڑے بڑے منسٹر آئے ہوئے, 30,000 مسلمان تھے, 30,000, پورا اسٹیڈیم بھرا ہوا. میرے پاس اس کی کیسٹ ہے, دیکھنا ہو. وہاں کا منسٹر تھا مدھو کوڑا, آپ نے نام پڑھا ہوگا پیپر. اس کو سینٹرل گورنمنٹ نے جھارکھنڈ کو ترقی دینے کے لیے 60,000 کروڑ روپے دیے تھے. تو اس کے نانا کی جاگیر تھی تو اس نے سوئٹزرلینڈ کی بینک میں دوسرے ہی دن جمع کرا. ابھی وہ جیل میں ہے. بہار کا منسٹر تھا جھارکھنڈ کا. مجھے یہ عرض کرنا ہے مسلمانوں, وہ پیسے جو ایجوکیشن اور علاقے کی ترقی کے لیے تھے وہ اس نے ہڑپ کر لی. اب وہاں میں نے دیکھا جھارکھنڈ میں مسلمانوں میں دین ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, بہت اچھا. مگر مسلمانوں دینی مدرسے تو محلے محلے, مگر اسکول ایک بھی نہیں, پرائمری اسکول. وہ مولانا کو میں نے یہاں گجرات بلایا, رمضان سے پہلے کی بات, گزشتہ سال اس وقت مئی کے مہینے میں جھارکھنڈ میں تھا, اور میں نے ان کو دوسرے ہی مہینے بلایا. میں نے ان کو کہا میں آپ کو 15 دن دیتا ہوں, میرے ساتھ میرے جو بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں جو خاص شہروں میں ہوتے ہیں, 10,000 10,000 5,000 5,000 کا مجمع, میں نے کہا آپ اس میں آ جائیے. اور میں نے ان کو تاریخ دی کہ آپ کو 1 مہینہ رہنا پڑے گا, اور یہ 15 پروگرام جو ہوں گے اس میں آپ شریک ہو جائیں, میں آپ کے اسکول کا انتظام کرا دیتا ہوں. میں نے مسلمانوں کا اعلان کیا. مسلمانوں 15 دن میں 23 لاکھ روپے ہوئے. بولو بھائی کتنے روپے. اور مدرسے کی دارالعلوم کی جگہ میں ایک جگہ خریدی گئی پاس میں, اور وہاں اسکول قائم کر دی. آج دوسرا سال چل رہا ہے مسلمانوں. ابھی تک مدرسے کے اندر ہی اسکول چلتی تھی, مدرسے کے ہی کلاس میں, مگر ان کے پاس جو ہے اسکول کے لیے کوئی انتظام. اب وہ 6 کلاس تک چالو تھی, مگر وہ پرائیویٹ چل رہی تھی, گورنمنٹ کی طرف سے کچھ نہیں. گاؤں کے گاؤں خالی پڑے, کوئی نہیں, پرائمری شالہ کا کوئی انتظام ہی نہیں. اب وہاں اسکول بن گئی, اور مجھے اس سال واپس جانا ہے رمضان سے پہلے وہیں دیکھنے کے لیے. وہاں جلسہ رکھا. مسلمانوں وہ عمارت تیار ہو گئی, اور میں نے پورے ضلع میں پرچے لگوائے. وہ پرچے یہاں تیار کروائے ہم نے سورت میں, ہندی میں اور انگلش میں آدھا آدھا. اور میں نے کہا کہ لکھو اندر کے اسکول میں ہندو بچے بھی پڑھ سکیں, اور ایڈمیشن شروع ہو. میں ایجوکیشن کا دشمن ہوتا تو اسکول کیوں کھڑی کروائی؟ بھائی بولو دشمن تھا نہیں. آپ ہماری بات کو سمجھو ذرا. صرف ایجوکیشن دیکھو نا تو بچوں کے بگڑنے کا خطرہ ہے, کیونکہ وہاں ایک بھی ایسا سبق نہیں پڑھایا جاتا جس سے اللہ کے نام سے انسان کے دل میں خدا کا خوف آئے. رات دن بچے گناہ کرتے. میں یہاں علاج لکھنے کے لیے بیٹھتا ہوں جمعہ کو انکلیشور, اور سوموار کو یہاں سورت مینارہ مسجد. لوگ عربی کتابیں جو ہمارے بزرگان دین بڑی بڑی کتابوں میں یہ دوائیں لکھ کر گئے. مسلمانوں اللہ کی پناہ اتنے مجرب عمل ہے کہ اس بیماری کو جڑ سے نکلنا ہی نکلنا ہے. 200 آدمی جمع ہوتے ہیں. تو ابھی ایک صاحب علاج کے لیے آئے تھے بھروچ سے, تو بھروچ کالج روڈ پر ان کی بیٹری کی دکان. وہ بیچارے کہتے کہتے رو پڑے. دعوت و تبلیغ کے آدمی تھا. کہا مولانا آپ روز سفر میں رہتے ہیں, آپ کی دین دنیا ہمارے یہاں آتی ہے, ہم آپ کو انٹرنیٹ پر پڑھتے ہیں سب, آپ ایک بات شروع کر دو کہ مسلمان اپنی کالج الگ کر لیں. اللہ کی قسم ہم مسلم ماں بہنوں کا حال جو غیروں کے ساتھ دیکھتے ہیں ہم برداشت نہیں کرتے. یہ انہوں نے اپنا آنکھوں دیکھا حال سنا ہے. تعلیم سے کوئی منع نہیں کرتا ہے, سمجھو بات کو. کوئی آپ کو کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچیوں کا دامن داغدار نہ ہونے پائے. بھائی بولو صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تعلیم تو اچھی چیز ہے, تعلیم سے کوئی منع نہیں کرتا. پونا میں میں نے 6 سے 7 کالجز دیکھی, BHMS کی, BUMS کی, MBBS کی, MS کی. مسلمانوں 6 سے 7 دیکھی جس میں ٹوٹلی لڑکیاں پڑھتی, ٹوٹلی ایک بھی لڑکا نہیں پڑھتا. مگر کس کو پڑھانا ہوتا, بڑودہ میں بھی ایک کھلی ہے BHMS کی, صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں پڑھتی. آپ کو اجازت نہیں ملے گی, کوئی مفتی صاحب آپ کو حلال نہیں کہے گا کہ آپ جوان لڑکوں کے ساتھ اپنی لڑکیوں کو بھیجوا. ماحول کے بگڑنے کا خطرہ, اتنا ڈینجر ماحول ہے مسلمانوں کا بھی کہ الامان والحفیظ اللہ ہی حفاظت کرنا. ارے میں تو کھل کر کہتا ہوں اپنی بیویوں پر بھی نظر رکھو. آج کل سب کے پاس لوگوں نے موبائل دے رکھے. میں کسی کو برا بھلا کہنا نہیں چاہتا ہوں, حالات بہت برے مسلمانوں. آپ آؤ نا ہمارے یہاں ایک دن جمعہ کو بیٹھو, جب ہم وہاں بیٹھتے ہیں کتنے کیس رہتے ہیں. شادی شدہ عورتیں اپنے شوہر سے طلاق لے کر دوسروں کے ساتھ نکاح میں جانے کے لیے تیار.
کیونکہ موبائل کے ذریعے کانٹیکٹ ہوئے نا تو گھر کے گھر ٹوٹے، اور وہ یہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں کہ ہماری یہ اولادیں ہماری اولادیں چلی جائے گی، ہمارا شوہر جو ہے دین پر نہیں ہے، اگر ہم دیندار یا وہ شوہر دیندار اور یہ دیندار نہیں، اور ماں الگ ہو جائے گی تو بچے ماں باپ کا جو ہے مامتا نہیں ملے گی، بچے بگڑ جائیں گے، رکھڑ جائیں گے، کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں، ایک ہی چیز کے بس یہ نئے دوست کے ساتھ جانا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یعنی ایک فیشن چالو کر دی لوگوں نے، نکاح میں ہے 2 بچوں کی ماں ہے، اور بعض شادی شدہ مرد بھی بگڑے، اور یہ بگڑنے کی وجہ کیا؟ دین کا ماحول کم، علماء کی مجلسیں ہو اللہ والوں کی، تو مسلمانوں آدمی کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو۔ جگر مراد آبادی تھے، ہندوستان کے بہت بڑے شاعر۔ مسلمانوں آپ ان کی شاعری کی کتابیں پڑھو نا تو میں کہتا ہوں بیمار آدمی بستر سے کھڑا ہو جائے، ایسی زبان تھی اس وقت جگر مراد آبادی کی۔ علامہ اقبال کے لیول کا آدمی تھا وہ، مگر کالج کے زمانے سے شراب اور دارو کی عادت تھی، کالج کے زمانے بڑھاپا آ گیا جگر مراد آبادی کا، مگر شراب اور دارو چھوٹتی نہیں۔ ایک کانفرنس ہو رہی تھی مشاعرے کی، اس میں عبد الحفیظ جونپوری آئے تھے، وہ بھی شاعر تھے، اور وہ ان دنوں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، تو وہ بھی شعر شاعری کرنے آئے تھے، اور جگر مراد آبادی بھی آئے تھے۔ وہ جوان تھے عبد الحفیظ، اور جگر تو بالکل بوڑھے ہو گئے۔ جگر مجمع میں آتے تھے نا مسلمانوں، نعرے تکبیر لگتا تھا، اللہ اکبر کی آوازیں اٹھتی، اتنا جوشیلا شاعر تھا۔ مگر وہ کیا کرتے تھے؟ چالو مشاعرے میں ایسے بوتل لا کے چالو مشاعرے میں شراب پیتے، ان کی تاریخ میں لکھا ہے چالو مشاعرے۔ ایک بار اس مشاعرے میں عبد الحفیظ جونپوری نے کہا، جگر بڑھاپا آ گیا، آپ کو اللہ کا ڈر نہیں لگتا؟ شراب پیے جا رہا ہوں۔ اور وہ بزرگوں کی صحبت میں رہے عبد الحفیظ جونپوری، حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ جگر ذرا دھیان سے سنو، بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ جگر کہنے لگے کہ ارے عبد الحفیظ تم کیسی نادان سی بات کر رہے ہو، ڈر تو بہت لگتا ہے اللہ کا، مگر کروں کیا؟ یہ شراب جان سے چھڑاتی نہیں ہے، یہ تو کالج کے زمانے سے پی رہا ہوں۔ پھر پوچھا جگر نے کہ اس کا کوئی علاج ہے؟ کا علاج تو ہے۔ کا کیا علاج ہے؟ کا اللہ والوں کی صحبت۔ کا اللہ والوں کی صحبت میں کیا ملے گا؟ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا علماء کے پاس کیا ملے گا، یہ تو آدمی بیٹھے تو پتا چلے۔ کہا اللہ والوں کے پاس کیا ملے گا؟ جگر نے کہا، تو عبد الحفیظ نے کیا جواب دیا کہ ایک کام کرو جگر، ایک سوال کا جواب دے دو، جگر یہ بتلاؤ مٹھائی کہاں ملے گی؟ تو جگر کہنے لگے کہ مٹھائی تو مٹھائی والے کی دکان ہی پر ملے گی۔ کہا جگر یہ بتلاؤ کپڑا کہاں ملے گا؟ تو کہا وہ کپڑے والے کی دکان پر ملے گا۔ عبد الحفیظ نے کہا جگر اپنی بات پکڑ کے رکھنا، آپ نے کہا ہے کہ مٹھائی مٹھائی والے کی دکان ہی پر ملے گی اور کپڑا کپڑے والے کی دکان ہی پر ملے گا، تو یاد رکھو کہ اللہ بھی ملے گا تو اللہ والے کی دکان ہی پر ملے گا، وہ کہیں اور نہیں ملے گا۔ تو پوچھنے لگے جگر مراد آبادی کہ عبد الحفیظ کوئی اللہ والا دھیان میں ہے؟ کہا ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا تھانہ بھون میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب ہیں، پوری دنیا ان سے جو ہے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ کہا وہ ہے؟ کہا ایک کام کرو یار، شراب تو چھوڑنا چاہتا ہوں، خط لکھو۔ اس زمانے میں ٹیلی فون نہیں تھے، اور ٹیلی فون تھے تو حکومت کے پاس۔ خط لکھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خط کا جواب دیا کہ خانقاہ میں 2 جگہ خالی ہو رہی ہے آئندہ مہینے میں۔ مسلمانوں خانقاہ میں جگہ نہیں ملتی تھی، آدمی کو رسی سے ناپ ناپ کر جگہ سونے کے لیے دی جاتی، اور اس چھوٹی سی جگہ میں حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حجت اللہ علیہ السلام حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ برکتہ بھی اتنی چھوٹی جگہ میں آرام کرتے خانقاہ۔ اتنے بڑے آدمی جس سے اللہ نے پوری دنیا میں کام لیا، وہ اللہ والوں کی صحبت میں جاتے تھے، تو مسلمانوں مجھے اور آپ کو ضرورت نہیں ہوگی؟ بھائی بولو نے ضرورت نہیں ہوگی؟ خط کا جواب آ گیا تو جگر بہت خوش ہو گئے کہ اس بزرگ کا نام تو بہت سنا ہے، ہم کو عزت سے ہاں کہہ دیا، یہی بہت غنیمت ہے۔ لکھنؤ سے یہ حضرات چل دیے، جگر مراد آبادی اور عبد الحفیظ جونپوری۔ عبد الحفیظ جونپوری تو جایا ہی کرتے تھے۔ جگر
یہ حضرات رات کو بیٹھے، دوسرے دن رات کو 12 بجے تھانہ بھون پہنچنے والے. یہ دیوبند سہارنپور کے پاس ہی تھانہ بھون، جلال آباد اور تھانہ بھون 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ. حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم سے کہہ دیا تھا کہ ہندوستان کے بہت بڑے شاعر توبہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کے لیے رات 12 بجے پہنچیں گے، کھانے کا انتظام کر لیں. یہ بھوکے مت سلانا، مہمانوں کا اکرام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ مہمانوں کا اکرام کرے. بعض لوگ تو بہت کنجوس ہوتے ہیں. کتنے کنجوس بتلا دوں بھائی؟ بولو نا، بتلا دوں، زور سے بولو نا. بتلاؤں کیسے کنجوس معلوم ہے؟ مہمان کو پہلے سے بہت سٹائل سے کہہ دیتے ہیں کہ کھا کر آئے ہو یا جا کر کھاؤ گے. آپ لوگ سمجھے؟ آپ یا کھا کر آئے ہو یا جا کر کھاؤ گے. اب سمجھ جاؤ کہ مہمانوں کو کھلانے کا مقصد ہی نہیں. آدمی چاہے کم کھائے مگر اپنے لقمے میں سے 2 لقمے بھی مہمان کھائے، کتنا بڑا ثواب ہے آخرت میں. بہرحال مسلمانوں، میں یہ عرض کر رہا تھا حضرات کے سامنے، یہ دونوں حضرات پہنچ گئے، ان کا بستر کی جگہ بتلا دی گئی. عبدالحفیظ ان کی شاعری میں لکھتے ہیں، شاعری میں لکھا ہے کہ جگر مراد آبادی نے جب بستر نکالا، بستر کیا تھا، وہ چادر اپنی بیگ میں سے نکالی تو عبدالحفیظ کہہ رہے ہیں میں نے جگر کی بیگ میں دیکھا کہ اندر شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی تھی. مولانا تھانوی کی صحبت میں گئے، شراب کی بوتل. عبدالحفیظ نے کہا جگر کیسے آدمی ہو یار، اتنے بڑے بزرگ کی صحبت میں آئے اور آپ کی بیگ میں شراب کی بوتلیں ہیں. تو جگر تو بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، ہوشیار آدمی تھا. انہوں نے جواب بہت اچھا دیا کہ عبدالحفیظ آپ بھی عجیب آدمی ہو یار، آپ کہہ رہے ہو کہ بزرگوں کی صحبت کے بعد اللہ ملے گا، ابھی تو اس بزرگ کا دیدار بھی نہیں کیا رات کو 12 بجے. مجھے تو 40 سال سے شراب پینے کی عادت ہے، ابھی نبی چھوٹ جائے گی. وہ بزرگ کی زیارت نہیں کی، صحبت نہیں ملی تو ابھی نبی کیسے چھوٹ جائے گی؟ یہ تو میرا شراب پینے کا ٹائم ہے، مجھے پی لینے دو. خانقاہ کی بات ہے، تھانہ بھون میں. عبدالحفیظ نے کہا میں 2 ہاتھ اور تیسرا سر جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے تھوڑا صبر کر جاؤ. چلو ایک نہیں مانے، جگر کہہ رہے نہیں میرا ٹائم ہوا ہے، میں تو پی کر رہا ہوں. عبدالحفیظ نے کہا چلو ایک کام کرو، تھوڑی ایک بات مان لو. کہا کیا؟ کہا چلو ایک کام کرو، آج کا دن تھوڑا رات کو چھوڑ دو، صبح فجر بعد پی لینا. تو اس پر راضی ہو گیا، جگر راضی ہو گیا کہ چلو ٹھیک ہے صبح پی لیں گے، مگر پیوں گا ضرور. عبدالحفیظ چھوڑوں گا نہیں، میرا وقت ہے. کہا یہ بزرگوں کی رعایت میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں. رات کو تہجد کا وقت ہوا، 450 علماء اور مشائخ تھے حضرت تھانوی کی صحبت میں. ہر زمان میں 450 بڑے بڑے جو امت کا گودا کہلاتے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی اللہ اکبر، حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدم، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب تھانہ بھون، اللہ اکبر، بڑے بڑے مشائخ اور علماء رہتے تھے. یہ حضرات نے بستر اٹھا لیا تہجد کے لیے، اور جب انہوں نے رونا شروع کیا اللہ کے سامنے، رات کو اٹھ کر اپنی موت، اپنی قبر، اپنی آخرت، اپنا کفن، اپنا موت کا غسل اور قیامت اور ترازو میں اعمال تولے جانے کا وقت اور پلسرات پر سے چلانے کا، یہ سب کو سامنے رکھ کر انہوں نے جو رونا شروع کیا تو عبدالحفیظ نے شاعری میں لکھا ہے کہ جگر کی آنکھ کھل گئی. اور جگر بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں، پریشان. یہ لوگ جو دعا مانگ رہے ہیں وہ بھی جگر سن رہے ہیں. آخر وہ مسلمان تو تھا، ہر مسلمان شراب پیتا ہے مگر اللہ سے تو کچھ نہ کچھ تو ڈرتا ہوگا. عبدالحفیظ لکھتے ہیں کہ جگر اتنا روئے بستر پر بیٹھے بیٹھے، ابھی تو کوئی فرض نماز بھی نہیں پڑھی، اتنا روئے بستر پر بیٹھے بیٹھے کہ اللہ والوں کی رونے کی آواز سے ہی شراب سے توبہ کر لی کہ اب بالکل نہیں پینا. اور صبح میں حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فجر پڑھاتے تھے اور خود ہی جو ہے بیان پر اس دن بیان کیا حضرت نے قرآن کی آیت پر یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ مکے والے شراب اور جگار کے بارے میں پوچھتے ہیں نبی، تو اس پر پورا بیان. اور وہ 2.5 گھنٹے کا بیان ہوا مسلمانوں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا. عبدالحفیظ نے لکھا ہے کہ رات کو اللہ والوں کی رونے کی آواز سے جگر نے شراب سے توبہ کر لی، اور حضرت مولانا تھانوی کے پہلے بیان سے جگر نے زندگی بھر کے گناہوں سے توبہ کر لی. ایک صحبت کا اثر دیکھو کہ اللہ والے کی صحبت کا.
اچھا اس کو چھوڑیے آپ، یہ بیان تو عبد الحفیظ نے دیا جو ان کے ساتھی تھے، مگر جگر کہتے ہیں اپنے بارے میں جب اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی اتنی بڑی ڈھاڑی ہو گئی، اور پھر تو مسلمانوں ایمان پر ان کی موت ہوئی۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جگر مرابادی ہمارے یہاں آ کر ولی کامل بن گئے، ولی کامل بن گئے، اتنا اونچا مقام حاصل کر لیا۔ مگر سنو مسلمانوں، جگر اپنے بارے میں کہتے ہیں مسلمانوں کو کہ کوئی مجھے پوچھے کہ اللہ والوں کے پاس جانے سے کیا ملتا ہے، علماء کی صحبت سے کیا ملتا، تو جگر فرماتے ہیں چلو، دھیان سے سنو اس شاعری کو جگر نے اپنے بارے میں کہی، چلو دیکھنے تماشا جگر کا، چلو دیکھنے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ کہہ رہا میں تو ناستک ہو گیا تھا، خدا کا انکار کر بیٹھا تھا، مگر میں اللہ والے کی صحبت میں آ کر میں مسلمان ہو گیا، دوبارہ میں ایمان میں داخل ہو گیا۔ مسلمانوں، یہ ہے اللہ والوں کی صحبت۔ میں عرض کر رہا تھا آج کل جو ہمارے اندر بگاڑ آ رہا ہے وہ ٹیلی ویژن کی صحبت کی وجہ سے، اور موبائل کا غلط استعمال، انٹرنیٹ کا غلط استعمال، فیس بک کا غلط استعمال۔ ہماری دین دنیا آفس پر سے ہمارے سارے پروگرام، گجرات کے سارے علماء کے پروگرام میں شرکت کیے جائے، پوری دنیا میں لوگ سنتے ہیں علماء کے پروگرام، ہماری دین دنیا سے انٹرنیٹ پر رکھتے ہیں، فیس بک پر رکھتے ہیں۔ فیس بک کو ہمارے دین دنیا والے نیکی کے کام میں استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے نوجوان اس کو زنا کاریوں میں استعمال کرتے ہیں، انٹرنیٹ کو غلط کام میں استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے دین دنیا آفس پر ایک موبائل ہے جس میں تقریباً 103 ملکوں کے نمبر ہے، عیسائی، یہودی، بڑے بڑی جو مشنریاں ہیں ان کے نمبر، اور ان پر جب بھی موقع آتا ہے وہ انگلش میں میسیجز چھوڑ۔ مسلمانوں، یہ تو اللہ کی نعمت ہے، آدمی چاہے تو اس کو حلال میں استعمال کر سکتا ہے، بلول بھائی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، مگر آج ہمارے گاؤں گاؤں شہر شہر موبائل کو غلط استعمال کیا جائے، اور زیادہ تر ناجائز کانٹیکٹ کرنے کی۔ اللہ سے ڈرو مسلمانوں، قرآن پاک میں ہے لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا۔ اللہ فرما رہے زنا تو بہت دور کی بات، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، انه كان فاحشا، وہ بہت گندی چیز ہے، وساء سبيلا، اور بہت برا راستہ۔ قرآن پاک میں ہے کہ کفر کے بعد اور شرک کے بعد سب سے بڑا عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو زنا کاریاں کرتے ہیں۔ اور کیسے الفاظ استعمال کیے اللہ نے قرآن، یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یضاعف له العذاب، زنا کاروں کا عذاب ڈبل کیا جائے گا۔ اب ایک سوال ہے قرآن کی تفسیروں میں کہ اللہ تعالیٰ تو جتنا گناہ کرتے اتنی سزا دیتے ہیں، علماء نے ایک سوال اٹھایا پھر ڈبل سزا کیوں ملی؟ یضاعف لہ، یضاعف کہا قرآن میں کہ ان کو 2 سزا دی جائے، اور بات بالکل صحیح ہے، 2 سزا کے حقدار ہیں وہ۔ کیوں؟ ایک تو زنا کاری کر کے انہوں نے حلال راستہ چھوڑا، اس کی ایک سزا، اور گناہ والا راستہ اختیار کیا، بھائی بولو اس کی دوسری سزا۔ یہ 2 گناہ کر رہے ہیں، ایک ساتھ وہ 2 گناہ کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ان لوگوں کو ڈبل سزا ملے۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، اور آگے قرآن میں فرمایا ان لوگوں کو ایک لمبی مدت تک جہنم کی آگ میں ذلیل کیا جائے گا۔ مسلمانوں، اب مانو یا نہ مانو، اب تو قیامت کے دن بہت قریب ہو گئے۔ سائنس والوں نے تو کان پکڑوا دیے دنیا والوں۔ ابھی بمبئی سے ٹائمز آف انڈیا لے کر آیا راستے میں سے، اب بھی لکھا تھا، اب بھی یہ 23 تاریخ کو 24 کو مسلمانوں فرنٹ پیج پر لکھا تھا، فرنٹ پیج پر کیا لکھا تھا؟ ڈومس ڈے از ناٹ فار، ڈومس ڈے از ناٹ فار، انگریزی میں لکھا تھا قیامت کا دن، انتم دن اب بہت دور نہیں۔ مقالے میں آرٹیکل میں لکھا تھا کہ سائنس والوں نے سگنیچر کر دیا اور پوری دنیا کو اعلان کر دیا ہے کہ ان 2050 the earth will be arid and empty۔ یہ سائنس والوں کا اندازہ ہے۔ ہمارا ایمان تو زور سے بولو اپنے مالک کا نام کس پر ہے؟ اللہ پر ہے۔
مگر سائنس والے کہہ رہے 2050 تک دنیا کے ٹوٹنے کا خطرہ. ان 2050 the earth will be arid and empty. کہ زمین بالکل بنجر اور ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے. یہ لوگوں نے آرٹیکل میں یہ لکھا تھا کہ پینے کا جو پانی ہے زمین میں وہ غائب ہوتا جا رہا ہے, اور وہ پانی زمین کو سنبھالے ہوئے وہ پانی, اور بے حساب لوگ, جب وہ پانی نہیں رہے گا تو زمین میں اتنا بڑا بھونچال آئے گا کہ اس بھونچال میں ساری دنیا مر جائے گی. اسی کو قرآن میں قیامت کہا گیا. یہ اپنے سائنس والوں کا اپنا اندازہ ہے. اب تو مسلمانوں, یہ تو ابھی کی بات ہے, ابھی پچھلے سال امریکہ نے ایک جو ہے فلم نکالی, اس کا نام ہی ہے دا ڈومس ڈے, دا اینڈ آف دی ورلڈ, دنیا کا انتم دن, دا 2012, 2012. پہلے 2050 کہتے تھے, اب 2012 کہہ رہے ہیں, 2012. اب ان کا کیا بھروسہ ہے, تو صبح کی چائے بھی نہیں پینے دیں گے. یہ تو ان کا اندازہ ہے, ہمارا ایمان سائنس والوں پر نہیں. مگر میں مسلمانوں کو یہ کہہ رہا ہوں, ہمارے لیے ایک خوشخبری ہے کہ جو قیامت کا انکار کرتے تھے, بھائی بولو نے ایک بار زور سے, بے شک انہوں نے اقرار کر دیا. بولو نے بھائی کیا کہ نہیں کیا؟ روز اخباروں میں آتا ہے, گجراتی اخباروں میں کتنے سالوں سے آ رہا ہے, مگر کوئی دھیان سے پڑھتا نہیں. مسلمان کیا پڑھتا ہے؟ وہ شیرڈی کا بھاؤ کیا پڑا وہ دیکھتا ہے, انڈے بیچتا ہے تو انڈے کا بھاؤ دیکھتا ہے, مرغی کا بھاؤ دیکھتا ہے, گاجر اور مولی کا بھاؤ دیکھتا ہے, مگر کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ اندر قیامت کی خبر نہ رہے. ابھی یہ 1.5 مہینہ ہوا, دیویہ بھاسکر میں تھا کہ پرلئی تھوانی سمبھاونا, پرلئی قیامت کو ہی کہتے ہیں. 1.5 مہینہ ہوا, یعنی آج تک کبھی سائنس والوں نے قیامت کا اقرار نہیں کیا تھا. مگر دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ چیز بتلائی کہ جو انکار کر رہے ہیں وہ بھی قبول کر لیں گے, تو سمجھ جانا کہ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی. سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ہماری نشانیوں کو آسمان و زمین میں کھول دیں گے, یہاں تک کہ یہ ناستک لوگ بھی قبول کر لیں گے کہ ہاں بے شک یہ بالکل سچا ہے. اب وہ میں اپنی آخری بات ختم کر کے اب دعا کرا لوں 5-7 منٹ میں. مجھے بھی صبح سبق پڑھانا ہے, رات بہت چھوٹی ہے, فجر میں اٹھنا ہے. اللہ ہم سب کو جماعت کے ساتھ نماز کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب جھوٹ عام ہو جائے, شراب, جوا اور زنا کاری, تو کیا ہوگا؟ فبعدها سنوات الزلازل, اس کے بعد یہ 4 گنا جب عام ہو جائیں گے تو دھرتی کم کی لائن چالو ہو جائے گی. دیکھو میں آج آپ کا گاؤں والک دیکھا, میں نے آج میں والک گاؤں میں 27 تاریخ 27 ہے نا, 27 تاریخ بیٹھ کر کہہ رہا ہوں, میں خدا سے مانگ نہیں رہا ہوں, میرا ایک ایک جملہ تول کر سمجھنا. میں آپ کو اللہ کا پروگرام بتلا رہا ہوں. میں 2007 سے دیکھ رہا ہوں, ابھی پچھلے 6 مہینے سے تو کوئی دن خالی نہیں جاتا کہ جو ہے مسلمانوں دھرتی کم کی خبر نہ آتی. پہلے 15-20 دن میں آتی تھی, 1 مہینے میں آتی, اب تو روز کی خبر ہو. آج قطب الدین صاحب آئے تھے ہتھوڑا سے, انہوں نے اپنے موبائل میں سب اتارا ہوا بتلایا کہ مولانا دیکھو اٹالی میں ہوا, یہ پناما میں ہوا, یہ چیلے میں ہوا. ابھی یہ 7-8 دن کا پورا پروگرام کہ زلزلے کہاں کہاں ہوئے انہوں نے انٹرنیٹ پر سے لی. ہمارے اخبار والے تو جیسے جانتے ہی نہیں. دھرتی کم کی لائن چالو ہو گئی مسلمانوں, اس لیے کہ زنا کاریاں بے حساب بڑھ گئی, لوگ اللہ سے ڈرنا ہی بھول گئے. فبعدها سنوات الزلازل, زلزلوں کی لائن چالو ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت کا جو بڑا جھٹکا آئے گا وہاں تک یہ دھرتی کم بند نہیں ہوگی. آج میں 27 تاریخ کو والک میں بیٹھ کر بول رہا ہوں. اب آپ انتظار کرو کہ گجرات کے اخبار آپ کو زلزلے کی کب خبر, 8-10 دن میں خبر آ کے ہی سنو گے آپ. یوں تو روز آ رہی ہے مگر ہمارے اخبار والے اس کو بیان نہیں کرتے, لوگ ڈرتے ہیں اس لیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس کے بعد زلزلوں کے بعد کیا ہوگا؟ سمندری طوفان شروع ہو جائے. ابھی امریکہ میں ہوا, 850 آدمی مر گئے. انڈیا میں اس سے پہلے ہوا, چین میں ہوا, بینکاک میں ہوا, آسٹریلیا میں ہوا, نیوزی لینڈ میں ہوا, لگاتار ہوا. اب آپ نہیں دیکھ رہے ہو اخبار میں تو میرا کیا قصور ہے؟ لگاتار سمندری طوفان چالو ہے. ابھی تو ہم لوگ جو ہے سونامی سے بچ گئے ہیں, انڈونیشیا میں جھٹکا آیا, یہ 1.5 مہینہ ہوا. اور جہاں انڈونیشیا میں جھٹکا آیا کہ پوری دنیا کے 23 ملکوں میں ایک ساتھ دھرتی کم ہوئے. 1.5 مہینہ ہوا, 23 ملکوں میں دھرتی کم ہوئے. کوئی چھوٹا موٹا واقعہ؟ 750 آدمی 23 ملکوں میں مر گئے. اللہ تعالیٰ الارم پر الارم بجا رہے ہیں کہ لوگوں جاگ جاؤ, غافلو ہوشیار ہو جاؤ,
سونے والوں جاگ جاؤ، اب اللہ کی قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، آخری بات سن لو، وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبِهَا، زلزلے ہوں گے، سونامی ہوگی، سمندری طوفان آئیں گے، اور آخری نشانی بتلائی سورج پچھم سے نکلے گا، بس یہ آخری نشانی۔ اس کے بعد توبہ کے دروازے بند، اور اس کے بعد وہ جھٹکائے گا جس کو قیامت کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے 2 ویسل بجائیں گے ہم، ونفخ فی الصور ثم نفخ فیہ اخری، پہلا ویسل بجے گا تو پوری کائنات مر جائے گی، اور پھر دوسرا ویسل بجے گا تو قرآن میں ہے کہ اسی سیکنڈ میں لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں، 1 سیکنڈ نہیں ہو، اس لیے کہ وہ اللہ ہے۔ زور سے بولو بھائی، وہ کون ہے؟ اللہ، وہ پوری طاقتوں کا مالک ہے۔ یہ جو سورج پچھم سے نکل رہا ہے، میں ادھر ادھر روز جاتا ہوں تو مرد، عورتیں، لوگ روز سناتے کہ مولانا ہم قیامت کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو مجھے بخاری شریف کی وہ حدیث یاد آتی جو قرآن مجید کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اذا اقترب الزمن، جب زمانہ قیامت کا بہت زیادہ نزدیک ہو جائے گا، لم تقد رؤیا المؤمن تکذب، تو مومن کا قیامت کے بارے میں کوئی بھی خواب جھوٹا نہیں ہوتا۔ حدیث بخاری میں، قرآن مجید کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زبان کا جتنا سچا ہوگا اس کا خواب اتنا ہی بڑا سچا ہوگا۔ ابھی یہ سورت بسم اللہ ہوٹل ہے، اس کے پیچھے روپالی گیسٹ ہاؤس ہے، حاجی منا بھائی مسلمان ہے، وہ داڑھی والے ماشاءاللہ، بہت دیندار آدمی، ہمارے ساتھ حج میں تھے۔ وہ ایک دن گھر لے گئے مجھے، کشمیری مسجد، اور مجھے کمرے میں بٹھا کر کہا کہ میری 18 سال کی بیٹی ہے، وہ پیچھے سے پردے سے آپ کو اس سے کچھ بات کرنا چاہتی۔ میں نے کہا آپ کو اس نے کہا کہ میں کہا میں نے کہا آپ ہی کہہ دو، آپ ہی کہہ دو۔ تو مجھے کہنے لگے کہ ابھی یہ پچھلی جمعہ کی رات کو اس نے خواب دیکھا کہ سورج پچھم سے اوپر نکل آیا، اور اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ کہ مولانا میری بیٹی اتنی پابند ہے کہ شاید اس کی کبھی تہجد ناغہ نہیں ہوتی ہوگی، اتنی نیک بیٹی ہے۔ اور کہا کہ اب یہ لگتا ہے کہ وہ جب بھی کوئی خواب دیکھتی تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے سورج کو پچھم سے نکلتے دیکھا، اوپر آ چکا تھا، میں ہتھورن گیا تھا تو وہاں ایک نوجوان نے مجھے کہا کہ مولانا میں نے سورج کو پچھم لگتے تو دیکھا مگر اس کے بعد اوپر دھیمے 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 اوپر آتے دیکھا۔ اور یہ لڑکی نے تو دیکھ لیا کہ اوپر آ گیا۔ اور دیکھو خواب دیکھنے سے آدمی ولی نہیں بن جاتا ہے، بولو بھائی ولی بن جائے گا نا؟ یہ تو قیامت کی نشانی میں بتلا کہ جاہل سے جاہل آدمی کو اللہ قیامت کا خواب بتلائے گا۔ میں ایک دن رات کو بیان کر کے آیا اور دین دنیا آفس پہ سو گیا۔ میں نے کہا رات بہت دیر ہو گئی، والدہ کے گھر جاؤں گا دیوا تو ان کی نیند خراب ہوگی، تو میں آفس پہ ہی سو گیا۔ میں نے رات کو خواب دیکھا کہ سورج ایسے یوں آیا اور سیدھا پچھم کی دشا کو جا کے ایسے ٹچ ہو گیا، باقاعدہ لگ گیا۔ اس کے بعد کی مسلمانوں کے خواب ہے کہ وہ سورج اوپر آ رہا ہے، اور ابھی وہ لڑکی نے خواب دیکھا کہ بالکل اوپر آ رہا ہے۔ میں ادھر براما گیا تھا نوساری کے پاس، تو وہاں کشمیر کی ایک جماعت آئی، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا میری والدہ نے اور میری ایک بہن نے 8 دن کے وقفے میں دیکھا کہ میدان حشر قائم ہو چکا ہے۔ ابھی کی بات ہے، 2-3 مہینے ہوئے۔ سورت مینارہ مسجد پر میں جاتا ہوں قرآن کی تفسیر کے لیے، وہاں راجستھان کے بزنس مین ہیں، ان کا لڑکا HSC میں ہے، انگلش میڈیم میں ہے، مگر کیسے بچے کی فکر کرتے، اللہ اکبر، بچے کو حافظ بھی بنا رہے اور اتنی محنت کراتے ہیں۔ فجر کی نماز بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ وہ لڑکا پڑھتا، بالغ ہو گیا۔ کہا مولانا اس نے ابھی خواب دیکھا کہ واقعی میدان محشر قائم ہو چکا اور لوگ بہت پریشان ہیں، بے حساب رو رہے ہیں کہ آج ہمارا کیا ہوگا۔ آج 15 سال کا لڑکا، بالغ لڑکا، اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے اللہ ایمان والوں کو قیامت کے خواب بتلائے۔ ابھی سب کے خواب بیان کرنے جاؤں گا تو یوں ہی فجر ہو جائے گی۔ ایک دن سورت بیان کے لیے جا رہا تھا تو دلی گیٹ پر گاڑی کھڑی رہی، لال لائٹ آئی تھی، اتنے میں فقیر مانگنا ہے، داڑھی والا تھا، بڈھا آدمی، تو میری تسبیح، وہ پیسے مانگ رہا تھا تو تسبیح میں پھنس گیا میرا سکہ، الیکٹرانک تسبیح آتی ہے نا، تو اس میں روپیہ پھنس گیا، اس کو نکالتے مجھے دیر لگ رہی، تو کہہ رہا مولانا جلدی دے دو جلدی دے دو۔ میں نے کہا کہ بھائی کیوں جلدی کر رہا ہے؟ تو کہ قیامت بہت قریب آ گئی، فقیر کہہ رہا ہے مجھے۔ میں کہا تجھے کیسے معلوم؟ تو کہ میں فٹ پاتھ پر ابھی چند دنوں پہلے سویا تھا اور مجھے اللہ نے خواب دکھلایا کہ آسمان اور زمین ایک جھٹکے میں ٹوٹ گیا۔ مسلمان تھا وہ۔
ہم مسلمان ہیں، کسی مسلمان کو حقیر اور چھوٹا سمجھنے کا حکم نہیں، چاہے وہ کیسا ہی شرابی ہو. مسلمان ایک مرتبہ دل سے کلمہ پڑھ لے، بھائی زور سے بولو بے شک وہ مسلمان. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی گلستہ میں لکھا ہے، بوستہ میں، کہ ایک آدمی شرابی تھا، دارو پیتا تھا، مگر اللہ کا بہت ڈر رکھتا تھا. اور ایک آدمی تہجد گزار تھا، مگر وہ اپنی عبادت پر اتراتا تھا. ایسے 1-8% ایسا ہوتا ہے، باقی ہر ایک ایسا نہیں ہوتا. وہ اتراتا تھا، اور سنو دھیان سے، وہ جب شرابی دارو پی کر رات کو سوتا تھا تو اللہ کے سامنے روتا تھا کہ اللہ میں بہت غلط کام کر رہا ہوں، میری اس عادت کو چھڑا دو. روز دعا مانگتا تھا سوتے سوتے، شراب پی ہوا پھر بھی توبہ کرتا تھا. اور یہ اس کا دوست تھا جو تہجد گزار تھا، یہ تہجد پڑھتا تھا اور اس کو نصیحت بھی کرتا تھا، مگر اس کا نصیحت کا اندازہ جو تھا وہ صحیح نہیں تھا. وہ کیا کہتا تھا؟ تو بے شرم آدمی ہے، تو بیوقوف آدمی ہے، تو مسلمان ہو کے شراب پیتا ہے، تیرا ٹھکانہ جہنمی ہے، ابھی بھی سدھر جا. اب یہ طریقہ تھوڑی نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے. اس طرح آپ سمجھا نہیں سکتے، پیار اور محبت ہی ہونی چاہیے. ایک دن سنو نصیحت لینے جیسا قصہ. ایک دن وہ شرابی دعا مانگ رہا ہے اللہ کے سامنے رات کو بستر پر، اور اسی ٹائم پر وہ بھی دعا مانگ رہا ہے تہجد پڑھنے والا. اور وہ یہ دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ تو میرے گناہ کو معاف کر دے اور مجھے جنتیوں میں شامل کر لے. اور یہ کیا کہہ رہا ہے معلوم ہے؟ ذرا دھیان سے سنو، عقل کی ضرورت ہے اس بات کو سوچنے کی. یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میرا حشر میرا جو دوست ہے نا اس کے ساتھ مت کرنا. بھائی آپ لوگ بات سمجھ رہے ہیں؟ میرا حشر اس شرابی کے ساتھ مت کرنا. اور اس کا حشر تو اللہ نے جنت میں لکھ لیا تھا، اس نے تو سچی پکی توبہ کر لی تھی. بھائی ذرا زور سے بولو نا، آپ لوگ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے رات کو کہ اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے آج، اور تو پوری طرح معاف کر دے اور میرا نام جنتیوں میں لکھ لے. مجھے بہت افسوس ہے کہ میں تجھے ناراض کر رہا ہوں. اور یہ تہجد پڑھنے والا اترا کر یوں کہتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ میرا حشر مت کرنا. اگر وہ یوں کہتا ہے کہ اس کے ساتھ میرا حشر کرنا، اس کا حشر اللہ نے جنت میں لکھا تو اللہ اس کو جنت میں لے. شیخ سعدی فرما رہے اپنے تکبر کی وجہ سے تہجد پڑھنے والے کو جہنم میں پھینک دیا اور شرابی کو اللہ جنت میں لے گیا. کسی مسلمان کو ہم حقیر نہیں سمجھ سکتے. بہرحال مسلمانوں، میں یہ عرض کر رہا تھا گھنٹیوں پر گھنٹیاں بج رہی ہیں، اور قرآن کی بہت بڑی نشانی ابھی 2010 میں نکل چکی، قیامت کی بڑی نشانی، مگر ہم لوگوں کو خبر نہیں. ہم لوگ اتنے جاہل ہیں. قرآن پاک میں دھیان سے سنو، 25واں پارہ آیت نمبر 10، سورت کا نام ہے سورہ دخان. میں نے سب بتلا دیا آپ کو. قرآن کا ترجمہ ہو تو گھر میں جا کے دیکھ لینا. 25واں پارہ سورہ دخان آیت نمبر 10. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ قیامت کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ زمین سے دھواں نکلے گا اور آسمانوں پر جائے گا. تو سمجھ جانا کہ یہ الارم بجا رہا ہے، اب چند ہی نشانیاں باقی، اس کے بعد خدا دنیا کو ختم کر دے. یہ دھوئیں کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ جب دھواں نکلے گا تو ایک بڑے علاقے کو ہم گھیر لیں گے. فیہا عذاب علیم، اور وہ دردناک سزا بھی ہوگی ان علاقے والوں کے لیے. 2010 اپریل کے مہینے میں، یعنی 2 برس ہوئے، انگلینڈ کے پاس آئس لینڈ میں یہ دھواں نکل چکا ہے. بولو لے بھائی نکلا کہ نہیں نکلا؟ اور 10 دن تک یہ دھواں نکلتا ہی رہا. اتنا دھواں نکلا کہ مسلمانوں پورا یورپ جو سینکڑوں ملکوں پر آباد ہے، پورا امریکہ کھنڈ اور پورا فرانس اس کی زد میں آ گیا. یہ دھوئیں کی زد میں امریکہ جتنی فلائٹیں جاتی تھی ٹوٹل بند، پورا یورپ بند، پورا فرانس بند. صرف امریکہ، یورپ میں مسلمانوں پیپر والا لکھ رہا تھا روزانہ صرف یورپ میں 30,000 پلین اوپر جاتے ہیں اور نیچے آتے ہیں. صرف یورپ میں قسم کھانے کے لیے اتنا ڈینجر دھواں نکلا کہ ایک پلین اوپر نہیں گیا اور ایک پلین نیچے نہیں آیا. بھائی ذرا زور سے تو بولو کہ میں سمجھوں کہ آپ دنیا میں رہتے ہیں. آپ نے سنا تھا کہ نہیں سنا تھا؟ 2010 میں یہ دھواں نکل چکا ہے. ایک ہوائی جہاز کمپنی کو $200 ملین کا نقصان ہوا ہے، اور 60 لاکھ مسافر 10 دن تک کے لیے دنیا بھر کے ایئرپورٹ پر پھنس گئے. کوئی جا ہی نہیں سکا. ارے پلین اوپر جاوے تو کوئی ملک سفر کرے. بھائی بولو کوئی جا سکتا تھا؟ یہ اللہ کی طرف کا پروگرام ہو چکا. ابھی میں مدینہ منورہ سے کتاب لایا ہوں پچھلے سال، اس کا نام ہے اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیاں. عربی میں 500 پیج پر ہے. شیخ یوسف بن وائل بن یوسف، مدینے کے استاد ہے حرم شریف. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو انگلینڈ کے پاس آئس لینڈ میں دھواں نکلا
اپنی کتاب میں لکھا ہے يمكن ان هذا هو الدخان الذي ذكر الله تعالى سبحانه في سورة الدخان. اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں جس دھوئیں کا ذکر کیا ہے، یہ 2010 میں جو دھواں نکلا ہے، یہ اسی بات کا اعلان ہے کہ یہ دھواں نکل چکا ہے. اب آپ کو کس کا انتظار کرنا ہے؟ کان کھول کر سن لو، اب دعا کرا لیں گے. اب زمین سے جانور کے نکلنے کی خبر آئے گی. بھائی ذرا زور سے بولو نا، نہیں تو میں آگے نہیں چلوں گا. جلدی بولو، کس کی خبر آئے گی؟ جانور نکلے گا. قرآن پاک میں آپ نہیں سنا ہے تو اب سن لو. اور وہ جانور لوگوں کو قیامت کی خبر دے گا. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، لوگوں سے بات چیت کرے گا وہ جانور اور لوگوں کو بتلائے گا کہ قیامت بہت قریب آ گئی. تو حدیث میں ہے کہ مومن اس سے سبق حاصل کریں گے اور ناستک جو ہوگا سمجھے وہ اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کرے. اب یاجوج ماجوج کی خبر آئے گی. اب علاقوں سے یا یمن کے علاقوں سے آگ کے پھٹنے کی خبریں آئیں گی کہ آگ، بہت بڑی آگ نکلی اور اس آگ کو جو ہے انسان کے بس کی باہر ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کی آپ اب عنقریب خبر سنیں گے، آپ دیکھ لینا. میں یہاں جاتا ہوں بمبئی میں ویرار ریلوے اسٹیشن. کبھی آپ وہاں دیکھو تو ریلوے اسٹیشن سے خان صاحب کا بنگلہ نظر آتا ہے، بالکل وائٹ بنگلہ ہے ان کا. ان کی بیٹی ہے زینت، بہت نیک لڑکی. ابھی تو شاید وہ بالغ ہوئی ہے، 15 سال کی ہے. مسلمان، اس نے ابھی خواب دیکھا تو اس کے والد کو بتلایا. اس کے والد نے مجھے بتلایا کہ مولانا زینت نے خواب دیکھا کہ دو فرشتوں کے سہارے کوئی سفید لباس میں آسمانوں سے نیچے اتارا جا رہا. بھائی ایک آدھ بار زور سے بولو نا، آپ لوگ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ مسلمان لڑکی خواب دیکھ رہی ہے کہ باقاعدہ 2 فرشتے ہیں ان کے، اور حدیث میں آتا ہے 2 فرشتوں کے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتارا جائے. یہ نیک مسلمانوں کے خواب ہے جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں، جو لوگ مجھے بتلاتے. اللہ کے بندو، الارم پر الارم بج رہے ہیں. اب ٹیلی ویژن دیکھنے کا وقت نہیں رہا. اب فلمی گانے اور ناچنے گانے، شادیوں میں ڈسکو ڈانس کرنے، فوٹو کھنچوانے، ویڈیو کرنے اور غیر جو ہے اپنے موبائلوں میں دوسروں کی ماں بہنوں کے فوٹو اتارنے. اب تو ایسے موبائل آ رہے کہ دور پر کوئی بیٹھی ہے تو اس کا فوٹو کھینچتے. ایسا مشین آیا ہے. اب یہاں یہ کرو، سیٹ کرو، اور دور کتنی بیٹھی ہو کسی کی ماں بہنوں کا لوگ فوٹو کھینچتے ہیں. کتنا بڑا گناہ. آپ کی بہن کا کوئی فوٹو کھینچے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اسلامی شریعت کے مطابق کوئی بھی کام کرو. شادی کرو، خوشی کا دن ہے، اچھی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کرو. 2 رکعت شکریہ کی نماز بھی پڑھو، مہمانوں کا اکرام کرو. کتنی بڑی بڑی نیکیاں. شادیوں میں آپ مہمانوں کو پہلے کھلاؤ، بعد میں گاؤں والے بعد میں کھاؤ. کتنی بڑی نیکیاں. ارے اتنی نیکیاں لوٹ سکتا ہے پورے دن کے اللہ کی پناہ. پانی پلاؤ، شربت پلاؤ، آپ ان کو گھر میں بٹھاؤ، پنکھے کے نیچے بٹھاؤ. کتنی بڑی نیکی. لوگ راستہ بھولے ان کو راستہ بتلاؤ. مگر مسلمانوں، اب گناہ کرنے کا وقت نہیں رہا. اب تو اللہ کے سامنے توبہ کرنے کا وقت آ گیا. اور آپ یقین ماننا 2-4 دن میں آپ زلزلے کی خبر سن لو گے. جو میں جھوٹ بولوں تو میرا نام خلیل احمد. اور یہ میں 2007 سے کہہ رہا ہوں، 5 برس ہو گئے مجھے بولتے بولتے. اس لیے مسلمانوں نمازوں کی طرف راغب ہو. کتنی دیر لگتی نمازوں میں؟ 10-15 منٹ، زیادہ سے زیادہ بہت دھیان سے پڑھو 20 منٹ، اور زیادہ پڑھو تو آدھا گھنٹہ. چلو ایک نماز کے لیے آدھا گھنٹہ تو 5 نماز کے لیے کتنا ہوا؟ 100 منٹ ہوئے. 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے قریب. اس کے بعد 23 گھنٹے آپ کے پاس. 8 گھنٹے سو جاؤ، دوسرے کام کا دنیا کے کرو. کون نہ کہتا؟ مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ نمازوں کو اللہ کو بھول جاؤ، اب خدا کے دین کو بھول جاؤ. اب جو ہے مسلمانوں، گناہ کرنے کا وقت نہیں رہا. اور یاد رکھنا، جو گناہ بڑھ گئے کسی گاؤں اور شہر میں تو زلزلے جیسے دنیا بھر میں آ رہے ہیں، خدا ہمارے علاقے کو بھی نہیں چھوڑے گا. اس لیے اللہ سے توبہ کرو اور پناہ مانگو اللہ کی کہ اللہ ہمارے علاقوں کو زلزلوں سے حفاظت کرو. اب سورت میں تو دیکھ چکے ہیں، ابھی زلزلہ ہوا تھا. پورا یہ جو روڈ ہے نا آپ کا، یہ کون سا علاقہ کہلاتا ہے؟ کاٹھیاواڑی لوگ، پورا علاقہ خالی ہو گیا تھا. ادھر یہ کڑودرا چوکری سے آگے پلسانا چوکری پوری خالی ہو گئی تھی. ایک جھٹکے، ہلکا سا جھٹکا ہے. تو مسلمانوں، قیامت کا زلزلہ کیسا ہوگا؟ قرآن پاک میں ہے کہ لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے، آنکھیں پھٹ جائے گی اس کی آواز. کچھ بوجھ سے 2 ساتھی آئے تھے پروگرام لینے کے لیے، تو انہوں نے کہا
مولانا آپ سب خبر پوچھو زلزلے کی جو 2001 میں ہوا تھا، مگر وہ زلزلے کی آواز کیا تھی وہ کبھی مت پوچھنا، کہ اب بھی ہم سوچتے ہیں تو ہماری نیند حرام ہو جاتی. وہ جو زمین سے آواز آتی ہے نا زلزلے کی، وہ اتنی خطرناک ہوتی کہ اللہ کی پناہ مسلمان. اس لیے یاد رکھو، تھوڑا اللہ کو یاد کرو، اتنا زیادہ بھی سست نہ بنو کہ صرف جمعے کی نماز پڑھو، عید کی نماز میں آ جاؤ. ماں بہنوں سے کہتا ہوں شرم و حیا اپناؤ، ایسے لباس نہ پہنو جیسے ایسی لگ رہی ہو کہ تم جیسے ہیروئن ننگے کپڑے پہنتی. آج کل ایسے سوٹ نکلے ہیں جس میں پورا بدن چھلکتا ہے، چھاتیاں دکھتی ہے، پیٹ اور پیٹھ دکھتا. آپ مسلمان ہو، مسلمان تو سفید کپڑے کے معنی میں. آپ مسلمان جب ایسا کرے گا تو آپ دنیا کی قوموں کو کیا سبق دو؟ سفید کپڑے پر تو داغ بہت جلدی اوپر آ جاتا ہے. بولو بھائی آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا؟ اس لیے ماں بہنیں پردے کی طرف آئیں اور ہمارے نوجوان داڑھی کی سنت کی طرف آئیں. میں نے مسلمانوں ابھی رمضان سے پہلے مصر گیا تھا، ایجپٹ، تو وہاں عربوں سے کہا حسنی مبارک کے زمانے میں علماء کو بھی داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں. دیکھو آج اس کا انجام کیا ہوا، جیل میں. علماء پر پابندی تھی، سینکڑوں علماء کو اس نے جیل بند کر دیا تھا. اور کوئی عالم باہر گیا ہو نہ وہاں باہر اس نے داڑھی رکھی ہو، اس کو ایئرپورٹ پر اترتے ہی گرفت کر لیتا تھا. اتنا امریکہ کا پٹو تھا. آج دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام قائم کیا، وہ اور اس کی اولادیں ساری کی ساری جیل میں. جو دین کا مخالف ہوتا ہے اللہ اس کو ذلیل کر کے رہتا ہے. میں نے مصر والوں سے کہا کہ تمہارے نام تو ایک ہی پیغام ہے، تمہاری عورتیں جو بے پردہ ہو گئی اور یورپین سٹائل سے اسکرٹ اور ٹاپ. مصر میں آپ دیکھو اللہ کی پناہ. میں نے کہا تم پردے میں آؤ اور تمہارے مسلم نوجوان داڑھی کی طرف آئے. یہی پیغام میں ہندوستان کے مسلمانوں کو دیتا ہوں. ہمارے ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب سکھ ہیں، سردار ہیں، ان کو پرائم منسٹری کے عہدے پر داڑھی سے شرم نہیں آتی، تو ہم مسلمان کو داڑھی سے کیوں شرم آئے؟ بولو بھائی کوئی شرم آنی چاہیے. شرم کس چیز؟ مسلمانوں یہ دل کی بات ہے، آخرت کے فکر کی بات. میں راجستھان جاتا ہوں، بیکانیر میں ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہے کانگریس کے، اشق علی صاحب، اشق علی نام ہے. میں نے ابھی تک ان کو دیکھا نہیں. وہ وہاں پروگرام میں رہتے ہیں. انہوں نے مجھے اذکار لکھا تھا اس سال. تو میرے جو دائی ہیں احمد علی صاحب، ان کو میں نے پوچھا کہ کون شخص ہے ممبر آف پارلیمنٹ کا لیٹر آیا. کہا مولانا وہ جے پور میں رہتے ہیں اور کانگریس کے ایم پی ہیں، اور آپ نے ان کو دیکھا نہیں مگر وہ آپ کی مجلس میں تھے. اتنی بڑی داڑھی ہے ان کی ماشاءاللہ، ممبر آف پارلیمنٹ ہے. مجھے میرے دائی نے بتلایا، میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو نہیں دیکھا. مولانا ان کی اتنی، یعنی پارلیمنٹ میں اتنی بڑی داڑھی کے ساتھ وہ رہ سکتے ہیں، مگر مسلمان کو شرم آتی. اللہ تعالیٰ شان ہو ہم تمام کو مسلمانوں یہ بگاڑ کے زمانے میں آمین کہو زور سے، اللہ ہمیں صحیح راہ پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نکاح سنت ہے، سارے نبیوں کی سنت ہے، اور نکاح سنت کے مطابق کرنی چاہیے. ہر نبی نے یہ سنت ادا کی ہے. آدمی اس راہ پر آتا ہے تو زنا کاریوں سے بچتا ہے، حلال اولاد پاتا ہے. یہ ساری نیکیاں سب کو خبر ہے، اس بارے میں زیادہ تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ضرورت تھی وہ سب کہہ دیا کہ زنا کاریوں سے بچو، اور اس کو بچانے کے لیے صحیح راستہ ہے نکاح کا راستہ. اللہ ہمیں نبیوں کی سنت پر زندہ رہنے کی اور مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ازمن و جملہ جہاں امین بات. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک اعلان کر دوں، چونکہ میں آپ کے گاؤں میں پہلی بار آیا ہوں اور مجھے خود خبر نہیں تھی کہ یہاں بھی کوئی گاؤں ہے اس نام کا. میں تو سمجھتا تھا کہ ایک ہی والد ہے. بہرحال ہماری دین دنیا جو ہے اس وقت دنیا کے 57 ملکوں میں جاتی ہے. انڈونیشیا، ملیشیا میں بھی آپ کے کٹھور کے مسلمان ہیں، ان کے یہاں بھی جاتی ہے. ادھر ناروے میں لندن کے مسلمان ہیں جو اصل گجرات کے ہیں. 6 مہینے رات اور 6 مہینے دن ہوتے ہیں. بعض بھروچ کے لوگ بھی ہیں، وہاں بھی جاتی 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات. تو میں آپ لوگوں سے بھی عرض کرتا ہوں آپ اس کو پڑھیں. اور گاؤں بہت چھوٹا ہے، 80-85 گھر یا 100 مجھے معلوم نہیں. مجھے بتلایا کہ 217 کے قریب بالغ مرد. تو پھر تو آپ کی مسجد پوری طرح ہر نماز میں آباد ہونی چاہیے. بڑی خوشی کی بات سنی کہ یہاں کے نوجوانوں کا اور لوگوں کا اکثر کا وقت اللہ کے راہ میں لگا ہے، اور 15-20 عورتوں کا بھی وقت لگا ہے. اللہ تعالیٰ آمین کہو دوسرے سب کو اس راہ میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اور وقتاً فوقتاً گجرات میں بہت سارے علماء ہیں، کبھی کبھی بلایا کرے. علم صحیح جب تک نہیں ملے گا مسلمانوں، یہ سوکھی زمین کو پانی نہیں ملے گا. اور علم علماء کو بلائیں گے تو آپ کو صحیح علم ملے گا اور آپ کو سیدھی راہ ملے گی. اور جس گاؤں میں مسلمانوں علماء گئے اور بار بار گئے، یہ کوسمبا کا نام سنا ہوگا آپ نے،
وہاں پیسوں کی بہت خماری ہے لوگوں کو، بے حساب تکبر، پیسہ اور ایجوکیشن، دین بالکل نہیں۔ اس میں ایک نوجوان کھڑا کیا اللہ نے، ایک نوجوان، سب سے زیادہ علماء کو ذلیل کرنے والے لوگ بھی وہی، خالی ایسے ہی بیکار، مگر ایک نوجوان کو ایسا کھڑا کیا، اس نے ہمت کر لی اور ایسی کر لی کہ جامع مسجد ہو کہ اسٹیشن مسجد ہو، پچھلے 10 سال سے وہ محنت کر رہا ہے، آج پورے گاؤں میں پردے ہی پردے، آپ دیکھ لو کوئی گھر پردے سے خالی نہیں ہوگا، کچھ ہوگی بے پردہ، مگر بے حساب فائدہ ہوا نوجوانوں میں ماشاءاللہ ڈال، کوئی جمعہ کی نماز وہ چھوڑتا نہیں، سارے گجرات میں یو پی مہاراشٹر بہار کے علماء کو بھی بلاتا ہے اور دعوت و تبلیغ میں برابر محنت کرتا، اس کے 4 مہینے لگتے، مگر علماء سے برابر وابستہ ہے۔ ادھر اولپاڑ میں ایک نوجوان ہے معاذ بھائی، برابر علماء کو بلاتے، اور اس سے جو جماعت میں نوجوان نکلتے ہیں 40 دن 4 مہینہ، اس کے بعد وہ نوجوان پکڑ میں رہتے ہیں اور ہر سال وہ جو ہے پابندی سے لگتے۔ کتنے ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں کے وقت لگے، مگر مسلمانوں ہم لوگ اتنے غفلت میں ہیں کہ ہم نے ان پر محنت نہیں کی، بالآخر وہ آزاد ہو۔ خانقاہ کے بزرگوں کو بھی بلانا چاہیے، ان کی صحبت میں بھی رہنا چاہیے، اور آدمی فارغ ہو تو ان کے ہاتھ پر بیٹھ ہو کر اپنے نفس کی اصلاح بھی کرنی چاہیے، اور علماء کی کتابیں بھی پڑھنی چاہیے۔ جو حضرات چاہتے ہوں صرف اپنا یہاں نام لکھوا دیں، یا یہ امام صاحب مولانا شبیر صاحب کو دے دیں تو انشاءاللہ مجھے آپ کا ایڈریس پہنچا دیں گے، تاکہ کل سے آپ کے یہاں کتاب شروع ہو جائے، ماں بہنیں بھی پڑھیں اور آپ بھی پڑھیں۔ قرآن و حدیث جب تک نہیں سمجھو گے تو آدمی اپنے مالک کو نہیں پہچان سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لو، دعا کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ مولا ہم بہت گنہگار ہیں، بڑے خطا کار و سیاہ کار ہیں، بڑے مجرم ہیں، آپ کی بارگاہ کے بہت بڑے پاپی ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ تندرستی کے ساتھ گناہوں سے بچاتے ہوئے، اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما۔ مولا ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے، آپ کی بڑی گستاخیاں اور بے ادبیاں کی ہے، آپ کی ذات تو عزت کے لائق ذات ہے۔ اے اللہ ہم گنہگاروں کو معاف فرما دے، اور ایسا معاف فرما دے کہ ہم بالکل بے گناہ ہو جائیں۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے پاک اور صاف فرما۔ اے اللہ قیامت کی نشانیوں میں جو گناہ بتلائے گئے، جھوٹ، شراب، جوا، زنا کاریاں، اللہ ان تمام سے ہماری حفاظت فرما۔ لوگوں کی غیبتوں سے، تکبر سے، لوگوں پر حسد کرنے سے، کسی پر تہمت لگانے سے، زنا کاریوں سے اللہ خاص کر ہماری اولادوں کی، ہماری بیویوں کی، ہماری بیٹیوں کی، بھتیجیوں کی، بھانجیوں کی، نوازیوں کی، پوتیوں کی، اللہ تو سب کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ٹیلی ویژن سے بہت گندے اثرات لوگوں پر پڑ رہے ہیں، اور غیر مسلم لوگ اس کے خلاف لکھ رہے ہیں۔ پروردگار عالم مسلمانوں کو ان کو اپنے گھروں سے نکالنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے موبائل کے غلط استعمال، انٹرنیٹ اور فیس بک کے غلط استعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین جنت الفردوس عطا فرما، جہنم کی آگ سے حفاظت فرما۔ مولا ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے، اے اللہ ہم اپنوں میں بھی کام نہیں کر سکتے تو اللہ ہم غیروں میں کیا کام کریں گے؟ اے اللہ ہم سب کو غیر مسلموں میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ مولا کل قیامت کے دن اگر تو یہ پوچھ لے گا کہ ہمارے بندے گاؤں گاؤں تھے اور وہ غیر مسلم پڑے تھے، تم نے ان کو کبھی ایک بار بھی کلمے کو سمجھایا نہیں، تو مولا ہم آپ کو کیا جواب دے سکیں گے؟ اے اللہ اس سے پہلے ہمیں سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں لمبی عمر عطا فرما، تیرے دین کے کام کرنے کے لیے عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں سے ہماری پوری طرح حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمارے گھر کی بیویوں کو، بیٹیوں کو، اے اللہ سب کو
پردے کی توفیق عطا فرما، جوانوں کو دھاڑیاں سنت کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں حلال روزی پوری طرح کھانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جو بے روزگار ہیں، جن کو روزی نہیں، بے مکان ہیں جن کو مکان نہیں، اللہ ان سب کو مکان اور روزی عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک صالح تندرست اور خوبصورت اولاد عطا فرما۔ جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں اللہ انہیں محبت نصیب فرما۔ اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما، جو جیل خانوں میں ہیں ان کے چھٹکارے کی سبیل پیدا فرما۔ مولا افغانستان میں اور دنیا بھر میں جہاں لوگ تیری راہ میں مر رہے ہیں، اے اللہ ان کے لیے ہم دعاؤں کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ پروردگار ہم ان کے لیے دعاؤں کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ اے اللہ حرمین شریفین میں ان کے حالات سنتے رہے، اللہ ان کی تو غیب سے نصرت اور مدد فرما، یہود و نصارہ کو ذلیل فرما۔ اللہ تو ان ایمان والوں کی غیب سے نصرت اور مدد فرما، ہم سب کی حاضری کو یہاں قبول فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مدارس، دارالعلوم، خانقاہیں، تبلیغی جماعت، اللہ سب کی غیب سے نصرت اور مدد فرما، سب کو اس راہ میں لگنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا علم صحیح حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کے علم کے ساتھ دین کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، سب کو اپنی اولادوں کو دین علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دین کا علم تو جوانی میں بھی لیا جا سکتا ہے، بڑھاپے میں بھی لیا جا سکتا ہے، صحابہ کرام بڑھاپے میں بھی علم حاصل کرتے تھے۔ اے اللہ سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین شادیاں سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما، مسلمانوں کو عورتوں کو الگ اور مردوں کو الگ بیٹھ کر کھانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم سب دیندار ہیں مگر شریعت کے مطابق ہماری شادیاں نہیں ہوتی، بیچ میں ایک پردہ کر کے عورتوں کا الگ انتظام کرنے کی اللہ سب کو توفیق عطا فرما۔ مولا مرد اور عورت ایک پنڈال میں کھاتے ہیں تو دنیا میں بہت فتنے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہے، مولا ہم ہی سنت پر نہیں ہوں گے تو دنیا کی قوموں کو کیا سبق دیں گے۔ الہ العالمین ہمیں آخرت کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی پابندیاں عطا فرما، قرآن کی تلاوت کا ذوق و شوق، ذکر اللہ، درود شریف، استغفار، راتوں کو اٹھ کر رونے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ مولا مشکل سے 100 گھر میں کوئی ایک آدھ گھر نکلتا ہوگا جس گھر میں لوگ راتوں کو اٹھ کر تیرے سامنے روتے ہوں گے۔ مولا دنیا میں زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مر جاتا ہے اور رونے سے دل زندہ ہوتا ہے۔ اے اللہ مسلمانوں میں رونا تو بالکل غائب ہی ہو چکا ہے۔ اے اللہ بلکہ لوگ ہنسنے ہنسانے کی کیسٹیں لا کر گھروں میں سنتے ہیں، اے اللہ اور تیری یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ مولا قیامت سے بہت قریب ہوتے نظر آ رہے ہیں، اے اللہ آخرت کی سب کو تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما۔ اے اللہ یہ ہماری گھڑی کب آ جائے کوئی ٹھکانہ نہیں، آج ہم نے سیلے ہوئے کپڑے پہنے ہیں، کب کفن پہنایا جائے کوئی ٹھکانہ نہیں، آج اپنے ہاتھوں سے غسل کرتے ہیں، کل موت کا غسل کب دیا جائے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اے اللہ غسل موت سے پہلے غسل توبہ کی توفیق عطا فرما، کفن پہنائے جانے سے پہلے پہلے نیک اعمال کا کفن پہننے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ الہ العالمین اس شادی میں خوب خیر و برکت نازل فرما، یہ جو نکاح ہوا ہے اللہ اس کو نیک صالح تندرست اور خوبصورت اور دین کے داعیوں کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنا دے، اس نکاح کے ذریعے ان کے ایمان آدھا ایمان کو مضبوط فرما دے، خاندانوں میں محبت کا ذریعہ بنا دے۔ آئندہ جو کل کا دن ہے شادی کا دن، اس میں مہمانوں کا اکرام اور اللہ کھانوں میں برکتیں تو ہی نازل فرما دے، کھانوں میں بے برکتی سے تو حفاظت فرما۔ سنتیں جس شادی میں غائب ہو جاتی ہے اللہ وہاں بے برکتیاں ہوتی ہے، اے اللہ سنتوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرما۔ لوگ شادیوں میں سب کو یاد کرتے ہیں مگر مولا یاد نہیں کرتے تو آپ کو اور آپ کے نبی کو بھول جاتے ہیں۔ خوشی کے دن آپ کو اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ اے اللہ شادی کے دن بھی ہماری نماز چھٹنے نہ پائے، تلاوت اور ذکر اللہ چھٹ نہ پائے، آنکھوں کے زینہ سے مردوں کی بھی عورتوں کی سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہمارے ماں باپ، رشتہ دار، بھائی بہن، دادا دادی، نانا نانی، پردادے پرنانے جتنے مر گئے ایمان پر ہے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ خاص کر ہمارے ماں باپ جنہوں نے ہمیں انگلی پکڑ پکڑ کر مدرسہ اور اسکول بتلایا، مولا ایک ماموں مر جائے تو دوسرا ماموں ان کی جگہ لے لیتا ہے، ایک خالہ مر جائے تو ایک دوسری خالہ اس کی جگہ لے لیتی، مگر مولا ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے،
ان کے احسانات کو کوئی بھول نہیں سکتا. اے اللہ ان کی بدلوں کو تو ہی دے سکتا ہے. اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما. ہمارے اساتذہ جن سے ہم نے الفبا کی تختی پڑھی، قرآن پڑھا، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اللہ ان کی قبروں میں نور نازل فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، بڑے بڑے مفسرین، محدثین، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. ان کو اپنی شان جزا خیر عطا فرما. ہمیں اپنی دنیا کے حلال کام کاج کے ساتھ، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر کی صحیح توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے پاک ناموں کے طفیل پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا وسندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.